I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Hasle Wafa Ho Tum by Neelam Riyasat. So let's get started. कौन बताएगा कि जब गंजे दरख्तों पर पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं तो कौन सा मौसम आता है। 20-21 की तादाद पर मुश्तमिल क्लास बैक वक्त बोली तो आधे बच्चों ने स्प्रिंग का नारा लगाया, आधे चिल्लाए बहार, शाबाश। जब बहार आती है तो क्या होता है। हरे रंग की लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर काले और हरे प्रिंट की शॉर्ट शर्ट थी, गले में काला स्कार्फ डाला था, पैरों में चपड़े का सादा सा खुस्सा, खुले बाल कमर पर गिरे हुए थे। कुछ हवा के संग अटखेलियाँ करते हुए इसके चेहरे के गिर्द झूल रहे थे। इस दफ़ा वो ही सवाल अलग अंदाज में किया जिस पर सारी क्लास के हाथ खड़े हुए। वो दरमियान वाली लाइन में मौजूद सनी के फ्रंट डेस्क के साथ टेक लगा कर खड़े होते बोली, शाज़मा आप बताओ। नीली आंखों वाली 5 साला शाज़मा खुशी से अपनी जगह से उठकर बोली, जब बहार आती है तब गंजे दरख्तों पर पत्ते उगते हैं। बहुत खूब, और क्या होता है। और हम अपनी नानी के घर जाते हैं और हमारी बिल्ली ने 5 बच्चे दिए हैं। नीली आंखों वाली शाज़मा अपनी आधी तोतली ज़ुबान में रुके बगैर बोलती जा रही थी। पहले तो सारी क्लास में कह के गूंजे, फिर तजस्सुस ने सर उठाया। कोई बोला, 5 बच्चे। शाज़मा ने फ़ख्र से अपना 2 पौनियों वाला सर असबात में हिलाया। एक बोली, इसके दांत हैं। एक बोला, पागल, बिल्ली के दांत होते हैं जिनसे वो चूहे खाती है। सवाल करने वाली बोली, बिल्ली के बच्चों के दांत नहीं होते। शाज़मा बोली, इनकी आंखें अभी बंद हैं और नाक बहुत पिंक हैं, इसलिए मैंने एक का नाम पिंकी रखा है। लड़का एहतजाज करते बोला, भला लड़के का नाम पिंकी कौन रखता है। मेरी बिल्ली है, मैं जो मर्जी इसका नाम रखूं। तुम क्यों बोल रहे हो। अपनी बिल्ली का नाम बदलो। मिस, ये मुजम्मिल मेरी बिल्ली को बुरा कह रहा है। लड़ाई शुरू होती देख कर उस्तानी अपने हाथ सुलह के अंदाज में बुलंद करते बोली। लड़ाई शुरू होते देख कर उस्तानी ने अपने हाथ सुलह के अंदाज में बुलंद करते हुए कहा, बस बस, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। किसी को याद है कि आज हम क्या बना रहे हैं। सब एक ज़ुबान बोले, आज हम बहार का बाग बना रहे हैं। बिल्कुल, जो जो पेंट करना चाहता है वो जल्दी से इस कोने में पड़ी अपनी पेंट करने वाली शर्ट पहन ले, और जो जो कार्डबोर्ड पर गार्डन बना रहे हैं वो दूसरे कोने में चले जाएं। इससे पहले से ही दोनों कोनों के नीचे चटाई बिछा कर एक पर पेंट और ब्रश रखे हुए थे और दूसरी तरफ कार्डबोर्ड के साथ ग्लू और मुख्तलिफ रंगों के टिश्यू पेपर्स। जैसे ही बच्चे अपने लिए जगह चुन कर बैठे, पेंट वालों ने यूनिफॉर्म के ऊपर वो वाली शर्ट्स पहन ली जो इनके घर से बड़े साइज़ की पुरानी शर्ट मंगवाई गई थी। वो हाथ में ड्राइंग की बड़ी बड़ी शीट्स लेकर आगे बढ़ी। अब मैं सबको एक एक शीट दूंगी। सबसे पहले आपने इसके ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर काम शुरू करना है। बारी बारी सारे बच्चों के दरमियान पेपर तकसीम करने के बाद वो इनके पास वहीं चटाई पर बैठने जा रही थी जब क्लासरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने पलट कर देखा। कैंटीन वाली आपा अंदर आते हुए मायने खेज अंदाज में बत्तीसी निकाल रही थी। मिस जी, आपके लिए फूल आए हैं। शाहिदा आपा, मैंने कितनी दफ़ा आपसे कहा है कि मेरे लिए आने वाले फूल वगैरह गेट से ही लौटा दिया करें। क्यों जी, फूल अल्लाह ने इतनी खूबसूरत तख्लीक, मैं तो ऐसी बेकदरी नहीं कर सकती। मिस ने शाहिदा के हाथ से छीनने के अंदाज में फूल और काट लिया। आज पूछ ही लिया, आपको इस काम के कितने पैसे मिलते हैं। झूठ मत बोलिएगा। अच्छा, मैं भी झूठ बोल कर गुनाह क्यों कमाऊँ। हर रोज़ का 1000 रुपया मिलता है। इसके अलावा हर हफ्ते मैकडोनल्ड के पूरी फैमिली कूपन मिलते हैं। पिछले महीने खूबसूरत धागे के काम की इतनी नफीस चादर मिली, मिस जी क्या बताऊं। इस एक चादर की वजह से मेरी पूरी अलमारी में रौनक आ गई। मिस ने आंखें घुमाई। अच्छा, आप यहाँ से जाएं। शुक्रिया। लें जी, शुक्रिया किस बात का, मैं हर वक्त हाजिर हूँ, हुक्म करें। वैसे कोई जवाब भेजना है। इसने फूल और कार्ड अपनी मेज़ पर रखने के बाद शाहिदा को यूँ देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा कर रही हो। शाहिदा जल्दी से सफाई देते बोली, मिस जी, ये एटिकेट्स में आता है जी। अपनी मिस महविश को ही ले लें। पिछले हफ्ते इनके लिए चॉकलेट्स आई थी, इन्होंने इसी वक्त शुक्रिया का नोट लिख कर भेजा। आपके तो कई महीनों से बिला नागा फूल और कार्ड आ रहे हैं। मुझे तो डर पड़ गया कहीं पाकिस्तान में फूलों की किल्लत ना पड़ जाए, बंदा कोई छोटा मोटा बुके खरीद ले। जी ना जी, ये कोई 1000 फूल जोड़ कर खास गुलदस्ते बने होंगे जो यहाँ स्कूल में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, बेचारे का शुक्रिया ही अदा करें। आप राह करम जाएं, और अगर आपने अपनी हरकतें ना बदली, मैं वाकई मैडम के आगे आपकी शिकायत लगाऊंगी। नहीं नहीं मिस जी, ये जुल्म मत करना। मेरे बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुझसे फरमाइशें करते हैं, नानी ये लेना है, दादी वहाँ जाना है। मेरी नौकरी चली गई तो मैं इनकी फरमाइशें कैसे पूरी करूँगी। मुझ गरीब बूढ़ी औरत के बढ़ापे पर रहम खाओ। इसने शाहिदा की आखिरी लाइन के जवाब में इसके ताज़ा ताज़ा कलर हुए डर्टी ब्राउन बालों और ग्रे नाखूनों को जताती नज़रों से दिखा। इसका इशारा समझकर शाहिदा बोली, क्या मतलब, मुझे जीने का हक नहीं।
اب ہی تو آ کر مجھے وقت ملا ہے تھوڑا فیشن کرنے کا. پہلے تو اولاد کو پالنے اور ان کے خرچے پورے کرنے کے چکر میں مت ماری رہتی. بس چھوٹی بیٹی رہ گئی, باقی سب اپنے گھروں والے ہو گئے. نہ میں اپنی کسی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں, نہ بیٹے کے ساتھ. اپنا کماتی ہوں, مرضی سے جہاں جی چاہے لگاتی ہوں. اولاد کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا. میں آپ کی ہمت اور جوانمردی کو سلام پیش کرتی ہوں, مگر اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی. اچھا اتنا تو بتا دو, اس بیچارے نے ایسا کیا کر دیا؟ کیا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کارڈ میں کیا لکھ کر بھیجتا ہے؟ اللہ حافظ شاہدہ باجی, میں مصروف ہوں. بڑے ہی بے مروت ہو. شاہدہ کے جانے کے بعد وہ کلاس روم کی واحد الماری کی طرف بڑھی. الماری کے اندر لگی چابی گھما کر پٹ کھولا تو سامنے ایک بڑی تہ میں سفید اور پنک لفافوں میں لپٹے کارڈ پڑے تھے. کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ کھولا. لمبی لمبی خوبصورت لکھائی میں درج تھا, I want to have babies with you. کارڈ پڑھنے کے بعد چند پل تک سانس لینا بھول گئی. اپنا سر الماری کے پٹ کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں بند کر کے کھولی تو ان میں ہلکی سی نمی تھی. آج پہلی دفعہ اس نے کارڈ کھولا تھا, ورنہ جیسے ملتا ویسے ہی بند کر کے الماری میں رکھتی. اس نے مصروف بچوں پر نظر ڈالی اور پرانے پڑے کارڈز میں سے ایک اٹھا کر کھولا جس میں لکھا تھا My home is where you are. اس نے سنجیدہ چہرے سمیت اگلے کارڈ کا لفافہ پھاڑ کر کھولا. You are my only family. وہ اتنے مہینوں سے اپنے دل کی گرد سر دیوار کھڑی کیے ہوئے تھی جس میں اس شخص کے خیال کو بھی گزر کر دل تک جانے کی اجازت نہ تھی. ظالم لوگ اتنے خالص احساسات کے حقدار نہیں ہوتے. اس کے پیروں کے پاس سفید اور پنک لفافوں کا ڈھیر نمودار ہو رہا تھا. اگلے کارڈ پر کہہ رہا تھا I am falling for you and the depth is growing deeper and deeper with each passing day. اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی. تمہیں اب محبت ہوئی ہے جب کچھ بچا ہی نہیں. اس نے وہ کارڈ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد الماری کے ایک کونے میں پڑے سوکھے پھولوں کے ڈھیر پر پھینک دیا. یہ تمہاری محبت کی قبر ہے اور اس پر پڑے باسی پھول. آج جیسے طے کر لیا تھا, ایک ہی دفعہ سارے زخم کرید کر ہی دم لینا ہے. اگلا کارڈ کہہ رہا تھا I miss you so bad. It hurts like hell. ہونٹ کپ کپائے جن کو دانتوں تلے اتنی سختی سے دبایا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا. گال پر گر آنے والے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت کے ساتھ جھٹک دیا. تمہارے چند ڈائیلاگز مار دینے سے میری تکلیف کم نہیں ہو جائے گی. اچھا ہے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے, میں تم پر ترس نہیں کھاؤں گی. یہ نہیں تھا کہ پچھلے 6 ماہ سے ملنے والے کارڈز کے بارے میں اس کو خیال نہ آیا ہو کہ آخر ان کے اندر کیا لکھا ہوگا, مگر پھر بھی جو سامنے آ رہا تھا اس کی امید نہ تھی. وہ بس گریٹنگز ہی سمجھتی رہی. ہاتھ میں کان کے انداز میں چل رہے تھے جیسے ایک ہی دفعہ میں سارے کارڈ پڑھ لینا چاہتی ہو. I know I don't deserve your forgiveness but I am still asking for it. بیوقوف ترین انسان. You are the only one for me. Always have been and always will be. تم نے کبھی مجھے خاص ہونے کا احساس نہ دلایا. میں صرف تمہاری زندگی میں ایک کارآمد پرزہ تھی, جیسے تمہاری کار, فون یا کمپیوٹر, جو ضرورت کے تحت اہم تو ہوتے ہیں مگر جن کے نہ ہونے سے زندگی نہیں رکتی بلکہ آسانی سے ان کا متبادل مل جاتا ہے. کم ہوم, تم نے ہی تو کہا تھا اپنے گھر چلی جاؤ. اب کیوں آوازیں دے رہے ہو؟ میں اپنے گھر ہوں. Without you I feel so empty. تم نے مجھے کھوکھلا کر دیا تو خود کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ I don't want to live without you. تم اپنا راستہ خود چنا تھا, مجھے تو بس حکم دیا گیا تھا. All my life I worked so hard to win their love, their acceptance, and I pushed away the only person who really loved me. I hate myself. بہت دیر کی مہربان آتے آتے. I feel so miserable. Sometimes I don't even want to get out of my bed. Well, I don't sleep much. I have big dark circles around my eyes, but you won't be able to see them because of my color. دوسرا آنسو کالی سیاہی کے اوپر گرا. Begging for a second chance. اگلا کارڈ کھولا جس میں لکھا تھا Now I know why you were so used to of talking to him all the time. I found out he is very good listener. Way better than I was ever. اس نے کامتے ہاتھوں سے سارے کارڈ واپس الماری کے اندر پھینکے. پیروں کے پاس جمع ہونے والے لفافے بھی اٹھا کر الماری میں موجود سوکھے پھولوں کے ڈھیر پر پھینک کر الماری بند کی. چابی گھما کر تالا لگایا اور چابی تالے سے نکالنے کے بعد اپنے ڈیسک کے دراز میں فائل کے نیچے چھپا دی تاکہ نہ چابی سامنے نظر آئے نہ ہی تجسس کے ہاتھوں پھر سے کارڈ پڑھے کہ باقی کے کارڈز میں کیا درج ہے. فون کی اسکرین کھول کر کیمرے سے دیکھ کر ٹیشو کی مدد سے آنکھیں صاف کی. ہونٹ کے ایک کونے میں خون رسا ہوا تھا جس کو ٹیشو میں جذب کرنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ کر پانی کی بوتل اٹھا کر 2-4 گھونٹ پی کر حواس قابو میں کیے.
بچوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہوئے پکا ارادہ کر چکی تھی کہ نہ مزید کارڈ پڑھنے نہ ہی قبول کرنے ہیں۔ دماغ کو کتنی مشکل سے ماضی کی بھول بھلائیوں سے نکال کر خود کو نوکری میں مصروف کیا۔ یہ شخص اس کی اب تک کی کوششوں پر پانی پھیر گیا۔ اس کی یاد آتے ہی پھر سے آنسو بھر آئے، جنہیں بے دردی سے پہنچ کر آگے بڑھ گئی۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چمکنے والے ستارے اپنی ڈیوٹی پوری ہونے پر خوشی سے ماند پڑتے جا رہے تھے، جیسے تھکے ہارے ملازم دن بھر کام کرنے کے بعد خوشی خوشی ایک ایک کر کے دفتر چھوڑتے جا رہے ہوں۔ عام طور پر بھی بالکنی پر سے رات کا بڑا حسین منظر نظر آتا، مگر آج اس کو چار چاند لگے تھے، کیونکہ سارا گھر مصنوعی روشنیوں میں نہایا تھا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اس وقت خاموش بالکنی پر چلتی صبح ہوا میں بیٹھنا مزہ بھی دیتا، جو پریشانی اس کے آثار پر سواب نہ ہوتی۔ آپا، آپ کی ساس کے قدر دکھاوا کرتی ہیں؟ نہیں تو کیا نہیں تو جا کر دیکھیں کیسے اپنی دیورانیوں کے دلہن کے سونے کے سیٹ پر سیٹ دکھا رہی ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کی شادی پر انہوں نے سب زیور نکلی ڈالا تھا۔ کتنی دوگلی عورت ہے۔ سارا کی نگاہیں باہر گیٹ پر لگی تھیں، جہاں سے اس ایک سفید کار نے آنا تھا۔ اس نے بے چین سی نظر کلائی پر بندھی ریڈ گولڈ ڈائل اور پنک سٹریپ والی گھڑی پر ڈالی اور منہ میں بڑبڑائی۔ صبح کے 3 بج گئے۔ آخر یہ کدھر رہ گیا؟ امارا نے بہن کی بے چینی کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی 10ویں دفعہ کا مشورہ پھر دہرایا۔ آپا، آج کے دور میں سب سے اہم ایجاد فون ہے، جس کی مدد سے آپ اپنے مجازی خدا کو فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر سکتی ہیں۔ مگر نہیں، فون کر چکی ہوں میری ماں، مگر اس کا فون نہیں لگ رہا۔ تو ان کے ڈرائیور کے نمبر پر کر لیں، وہ اس وقت ڈرائیور کے بغیر گیا ہوا ہے۔ ویسے بھی ڈین کو اچھا نہیں لگے گا میں ڈرائیور کو فون کروں۔ ویسے ان کے اچھا لگنے اور نہ لگنے کی فکر رہتی ہے، جیسے ان کو تو آپ کی بڑی پرواہ ہے۔ اب بھی دیکھ لیجیے گا، انتظار کر کے اپنی جان سولی پر آپ نے لٹکائی ہوئی ہے۔ وہ ابھی دانیال بھائی گھر آئے نا تو سیدھے اپنی ڈرامہ باز ماں کے قدموں میں سلامی دیں گے، اور وہ جو 9 بجے سے پٹر پٹر بول رہی ہے، بھائی کو دیکھتے ہی ان کا بی پی لو ہو جائے گا اور آپ پھر بیٹھی رہیے گا خالی پیٹ بغیر نیند کے۔ اتنے سچے تجزیے پر سارا نے اپنی بہن کو تگڑی سی گھوری سے نوازا اور بولی، تمہیں نا اماں کے ساتھ گھر بھیج دینا چاہیے تھا۔ کتنی تیز زبان ہے، بولتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی ہو شادی والا گھر ہے، کسی نے سن لیا تو کیا سوچے گا۔ یہ سب سوچنے کے لیے آپ موجود تو ہیں۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں۔ اس کی نگاہیں پھر گیٹ پر تھیں، جب بے خیالی میں پوچھ بیٹھی، کیا کہتی ہیں؟ یہی کہ پتہ نہیں سارا کو کس دن عقل آئے گی۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس اور غالب ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ بھابھی؟ نگاہیں گیٹ پر رکھے اپنے پاس کھڑے دیور کو جواب دیا، میرے دوست گھر جا رہے تھے، مگر میں نے انہیں روک لیا کہ اس وقت واپسی کی کیا تک بنتی ہے۔ سارے نوکر جا چکے ہیں، پلیز آپ ذرا باہر والے گیسٹ روم اور ڈرائنگ روم میں بستر لگوا دیں۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے روٹین کے مطابق اچھا کہہ کر بات ختم کی، ذرا جلدی لگا دیں پلیز، اب بڑی نیند آ رہی ہے۔ ہاں ہاں تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ بالکنی پر لگی کرسی پر سے اٹھی۔ وہ غالباً لڑکوں کا کوئی دوست تھا جس نے گیٹ کھولا۔ سفید مرسیڈیز گیٹ سے داخل ہوئی، پر چونکہ اس کی مخصوص جگہ آج خالی نہیں تھی، اس لیے سارا کے دل کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کے ٹائر لان کی خوبصورت گھاس کو بھی اس کے جذبات کی طرح رونتے ہوئے جا کر لان کے درمیان میں رک گئے۔ گاڑی کا انجن آف ہوا، پھر ہیڈ لائٹس بجھی اور اس کے بعد دروازہ کھلا۔ سارا نے پلکیں جھپکائے بغیر اس کو گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ مصنوعی روشنیوں میں اس کی زیتونی رنگت چمک رہی تھی۔ دراز قامت، بھرا ہوا جسم، ارمانی کے بادامی سوٹ میں اس کا اصل رنگ مزید واضح ہوا۔ پہلی نظر میں اس کو دیکھنے والے اس کو فورنر تصور کرتے، مگر وہ جب فر اردو میں بات کرتا تو سامنے والا حیرت سے دوبارہ دیکھتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی انتظار میں بالکنی پہ موجود ہے، پر ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈینیل مراد نے غلطی سے بھی نظر اٹھا کر اوپر نہ دیکھا، بلکہ گیٹ کھولنے والے لڑکی کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ سارا نے اپنے کندھے سیدھے کر کے سر اونچا کیا اور گہری سانس کھینچتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ امارا نے بہن کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے مزید کچھ نہ کہا، جبکہ سارا دروازے کے پاس رکی اور پلٹے بغیر امارا کو مخاطب کیا، آئمہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح ناشتے پر ملتے ہیں۔ امارا سے رہا نہ گیا تو کہہ گئی، آپ پہلے ڈنر تو کر لیں۔ سارا بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ امارا نے پیچھے سے آواز لگائی، بستر لگانے میں مدد کر دوں؟ جس قسم کے غالب اور ایوب کے دوست ہیں، سارا کو تو امارا سے مدد لینے کا سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ رک کر مڑی اور سختی سے ٹوکا، آئمہ کے پاس جاؤ ابھی۔ امارا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر صلح کا پرچم لہرایا اور آئمہ کے کمرے کی جانب چل پڑی، جبکہ سارا تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آئی۔ ساس کے کمرے سے ابھی بھی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ایک نظر ادھ کھلے دروازے سے اندر دیکھنے پر اندازہ ہو گیا کہ اب کمرے میں پہلے سارش نہیں تھا۔ اس کی چچی ساس اور خالہ ساس وغیرہ ساتھ والے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔
وہ پہلے سے ہی سب کو دودھ کے گلاس دے چکی تھی، اس لیے بے فکر ہو کر اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی۔ نوکرانی کی مدد سے پہلے سے ہی اس نے بستر نکلوا کر ایک چارپائی پر رکھوا دیے۔ ایک ساتھ 2-3 صاف ستھرے کور میں لپٹی وکی رضائیاں اٹھا کر گیسٹ روم کی جانب گئی۔ اندر سے بے ہنگم قہقہ اور موسیقی کی آواز آئی۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، دھوئیں اور شراب کی بدبو نے سواگت کیا۔ وہ کمرے کے اندر نہیں گئی، بلکہ سپاٹ چہرے کے ساتھ دروازہ کھولنے والے کی شکل دیکھے بغیر رضائیاں دروازے کے بیچ ہی رکھ کر واپس پلٹتے ہوئے بولی، غالب آ کر بتا دو مزید کتنے بستر اور چاہیے۔ اس نے پیچھے کسی لڑکے نے غالب سے کہا، یار تمہاری بھابھی نا لیمپ سے نکلا ہوا جن معلوم ہوتی ہے، جب بھی ضرورت ہو فٹ سے منظر پر آ جاتی ہے۔ دانیال بھائی کے عیش ہے یار۔ یہ آخری لائن ہال میں داخل ہوتے ڈینیل کے کانوں میں پڑی۔ اس نے وہیں سے ایک اچٹتی سی نظر بات کرنے والی پر ڈالی، دوسری اس پر ڈالی جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی۔ کالے ویلویٹ کے سوٹ کے اوپر ہم رنگ بڑی سی شال میں لپٹی وہ اسٹور روم کی جانب جا رہی تھی۔ اگلے پل وہ ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی خوشبو سے اس کو پہچانتی تھی۔ مڑ کر دیکھنے اور تصدیق کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ ہال سے ہوتا ماں کے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ لڑکوں کے بستر پورے کرنے کے بعد اس نے ایک نظر لڑکیوں کے کمرے میں ڈالی۔ وہاں بھی ہلکی آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ نیچے کارپٹ پر بڑے میٹرس پر بیٹھی آئمہ کی دوستیں اور کزنز تھیں۔ کچھ مہندی لگا رہی تھیں، کچھ فون پر مصروف، اور ان سب کے درمیان میزبان صاحبہ خراٹے بھر رہی تھی۔ آئمہ کو گٹھڑی بنے پڑے دیکھ کر سارا نے سختی سے لب پھیل گئے کمرے کے اندر آ گئی۔ کمبل کھول کر اچھی طرح آئمہ پر ڈالنے کے بعد اس کے سر پر بوسہ لینے کے بعد دروازے کی جانب جاتے ہوئے پوچھنے لگی، پیاری لڑکیوں کچھ چاہیے تو نہیں؟ بھابھی سب کچھ ہے، بس آپ کی کمی ہے۔ اپنی چچا زاد نند کی فرمائش پر مسکراتے ہوئے اس کا دروازہ بند کر کے نیچے آ گئی۔ نچلی سیڑھیوں پر تھی جب ساس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اسی کو بلا رہی تھی۔ سیدھی اسی طرف گئی۔ اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس وقت نادیہ بیگم شروع ہو گئی، بہو ذرا آئمہ سے بولو یہ برتن یہاں سے اٹھا لے۔ کیا ہی پھوڑ حرکت ہے، مہمانوں کو دودھ دینے کے بعد یوں غائب ہوئی کہ کہیں تمہیں دیکھ کر کوئی کام نہ کہہ دوں۔ میں بستر کر رہی تھی۔ اس نے سارے گلاس اکٹھے کر کے ٹرے میں رکھے اور کمرے میں نکلنے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی جو سر جھکا کر ماں کے پیر دبا رہا تھا۔ گہرے سیاہ بال، چوڑے کندھے، بڑی بڑی ہاتھوں کی لمبی لمبی مضبوط انگلیاں، صاف ستھرے سفید ناخن۔ کچن میں گلاس کاؤنٹر پر رکھنے کے بجائے اس نے وہیں سنک کے پاس کھڑے ہو کر گلاس دھونے شروع کیے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صبح 6 بجتے ہی کام والی آ جاتی جس کے ذمہ گھر کے برتن اور کپڑے دھونا تھا۔ باقی صفائی والی 10 بجے کے قریب آتی۔ اپنی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے سختی سے لب بھیجے وہ ایک کے بعد ایک گلاس دھوتی چلی گئی۔ اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ کب آ کر دروازے میں رکا تھا۔ اس کی آواز پر چونکی، ہاتھ سے گلاس نیچے گرا۔ اس عمل میں 2 گلاس آپس میں ٹکرائے اور ایک کا کانچ ٹوٹ کر بکھرا۔ وہ پیشانی پر بل لیے کہہ رہا تھا، آج ممی کو دوا وقت پر کیوں نہیں دی؟ جانتی ہوں نا ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو ان کی طبیعت نہیں سنبھلتی۔ جی کیا جی؟ وہ اپنے جذبات چھپانے میں اس قدر ماہر ہو چکی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کو آج تک سارا کے اندر ہونے والی جنگ کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ سمجھتا تھا وہ بھی اس طرح بڑے ٹھنڈے مزاج کی ہے۔ غصہ وغیرہ کرنا سارا کی فطرت میں نہ تھا، جبکہ وہ اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے کے منہ پر تالا لگا کر بڑے تحمل سے بولی، جی آئندہ خیال رکھوں گی۔ میں یہ لائن سن سن کر تھک چکا ہوں سارا، اور میں تمہارا ممی نامہ سن سن کر تھک چکی ہوں۔ تم جانتی ہو ممی کے حوالے سے میں کتنا جذباتی ہوں، مجھے ہر وقت ان کی فکر لگی رہتی ہے۔ یہ بات مجھ سے بہتر کون جا سکتا ہے؟ ابھی جب تمہاری ماں آئمہ کو بلانے کا کہہ رہی تھی، کیا تھا جو تم کہہ دیتے، ممی آئمہ کب سے کام کرنے لگی ہے جو آپ مجھے جتانے کے لیے اس کو بلا رہی ہیں؟ تم اتنی بڑی بڑی آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے کیوں ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ممی کل وقتی ملازمہ کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے ان کو میری جان جلانے کا موقع کب ملے گا؟ کمرے میں چلیں، یہاں بھی کام ہے۔ اوہ تو تمہیں میں نظر آ گئی۔ وہ سر ہلا کر ٹیبل کلاتھ کے ساتھ ہاتھ صاف کرتی میز کی جانب آئی جہاں کانچ کے جگ میں دودھ پڑا تھا۔ برنر آن کر کے دودھ کو پین میں ڈال کر گرم کرنے کو رکھا۔ اسی دوران وہ باورچی خانے سے جا چکا تھا۔ وہ ساس کے کمرے میں آئی جہاں وہ ماں کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سرگوشیوں میں کچھ بتا رہا تھا۔ سارا نے ساس کے پیروں کی جانب پڑھا، اپنے شوہر کا کوٹ اور ٹائی اٹھائی، نیچے فرش پر رکھا سیاہ چمڑے کا بیگ پکڑا اور کمرے سے نکل آئی۔ ساس بیٹے کو کہہ رہی تھی، اپنے بھائیوں کو تو تم جانتے ہو، ابھی بچے ہیں، بڑے ہو کر سمجھدار ہو جائیں گے، ابھی تو سب تمہیں سنبھالنا ہے۔ سارا نے سوچا، ہاں شادی کے قابل ہو گئے ہیں پر کام کے لیے بڑے نہیں ہوئے۔ ویسے بھی سارا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک گدھا جو ہے وہی کام ہے جو اپنی نیند آرام سب سے لاپرواہ ہے۔ پہلے اوپر جا کر اس کی چیزیں کمرے میں رکھائی، پھر آ کر دودھ کو واپس جگ میں ڈالا، جگ اور گلاس کو ٹرے میں رکھا، پھر فریج میں رکھا، پلیٹر نکال کر مائکرو ویو میں رکھا، 3 منٹ بعد پلیٹر نکال کر اسی ٹرے میں رکھا۔ ٹرے لے کر کچن سے نکل رہی تھی جب وہ منظر پر آیا، یہ بتی بند کر کے دروازے کو باہر سے لاک لگا دیں۔ اس نے کچھ کہے بغیر سارا کے کہے پر عمل کیا۔ دونوں ایک ساتھ آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے اور دونوں ہی
وہی غلطی پھر کر دی جو پچھلے 3 دن سے بار بار ہو رہی تھی۔ اپنے سابقہ کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے، مگر تازہ پینٹ کی بو نتنوں سے ٹکراتے ہی سارا نے جیسے ماتھا پیٹا اور قدم دوسری سمت کو اٹھ گئے۔ وہ جو اس سے 1 قدم کے فاصلے پر آ رہا تھا، حیرت سے سارا کو دوسری سمت میں جاتے دیکھا۔ پھر وجہ یاد آتے ہی وہ بھی بھویں اچکا کر اس کے پیچھے آ گیا۔ سارا کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کیسے یہ شخص اپنے بھائی کی فرمائش پر بغیر چون چرا کیے اس کو اپنا کمرہ دے سکتا ہے؟ انکار کیوں نہ کیا؟ کمرے میں آ کر اس نے ٹرے کو میز پر رکھا، جبکہ وہ کمرے کے دروازے میں رک گیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے نئے کمرے کا جائزہ لیا۔ سارا جانتی تھی وہ خود بھی اس کمرے سے خوش نہیں، کیونکہ ہر صبح تیار ہوتے وہ ٹی وی پر خبریں سننے کے دوران دیوار گیر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھتا تھا۔ یہ اس کا سب سے پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ رات کو اکثر وہ کھڑکی میں کھڑا ہو کر باہر کے منظر میں گم ہو کر 2 سے 3 سگریٹ پیتا۔ یہ کمرہ اس کو قید خانہ لگتا۔ ڈینیل مراد جیسی آزاد روح کمرے میں آسمان نظر نہ آنے کی وجہ سے اداس تھی۔ یہ کمرہ ایک تو چھوٹا تھا اور کھڑکی تو دور ایک روشن دان تک نہ تھا۔ پرانے کمرے میں واک ان کلوزٹ تھا، یہاں ایک لکڑی کی الماری، ڈینیل کے آدھے سے زیادہ کپڑے جوتے سارا نے اوپر والے سٹور روم میں رکھ کر فی الحال تالا لگایا ہوا تھا۔ شادی کی مصروفیات ختم ہوتے ہی ان سے نپٹا جا سکتا تھا۔ الماری سے اپنا اور شوہر کا نائٹ سوٹ نکالا۔ ڈینیل کا سوٹ بیڈ پر ڈال کر خود واش روم چلی گئی۔ صرف 3 منٹ بعد باہر آئی۔ وہ بیڈ پر آڑا لیٹا ملا۔ کپڑے بدل لیں، یہ کمرہ مجھے پسند نہیں، میں جانتی ہوں۔ چھت پر سو جائیں، وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ بولی، ٹھنڈ زیادہ ہے، ادھر ہی گزارا کریں۔ میں نے ایک کمپنی سے بات کر لی ہے، میں سوچ رہا ہوں اوپر والے 2-4 کمرے بنوا لیتے ہیں۔ ماریا کے ساتھ کمرہ تبدیل کر لیں یا آئمہ کے ساتھ، دونوں کمروں میں کھڑکیاں ہیں۔ ماریا کو اپنا کمرہ پسند ہے، میں اس سے ایسی فرمائش نہیں کرنا چاہتا، اور آئمہ سے تو بالکل نہیں۔ تم مانگو بھی تو ماریا تمہیں سیدھا انکار کر دے گی، اور آئمہ سے تم واقعی نہیں مانگو گے۔ میں اپنی مرضی سے اپنا کمرہ بنوانا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ اٹھ کر کپڑے بدلنے چلا گیا۔ سارا نے کمرے کی لمبائی اور چوڑائی پر نظر ڈالی۔ سٹینڈرڈ سائز کمرہ تھا، مگر ڈینیل مراد کے لیے چھوٹا۔ اپنا پلیٹر اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ وہ کپڑے بدل کر آیا، میز کے پاس رک کر گلاس میں اپنے لیے دودھ نکال کر وہیں کھڑے کھڑے پی گیا۔ ایک کے بعد دوسرا بھرا اور آدھا بیچ میں چھوڑ کر ریموٹ ہاتھ میں لے کر ٹی وی آن کرتے اس سے بولا، تم اپنے کھانے کی روٹین کب بدلو گے؟ جب تم وقت سے گھر آنا سیکھ جاؤ گے، جب آپ بیٹھ کر مشروب پینا سیکھ لیں گے۔ اس نے ایک اچڑتی سی نظر بیوی پر ڈالی۔ گھر میں ہر وقت دوپٹہ لے کر گھومنے والی اپنے کمرے میں آتے ہی دوپٹے سے لا تعلق ہو جاتی۔ کانٹے کی مدد سے کھانا ختم کرنے کے بعد وہ میٹھا کھانے لگی۔ وہ کمرے میں لمائی میں چکر کاٹ رہا تھا۔ سفید گرم شلوار سوٹ میں وہ سارا کے دل پر راج کر رہا تھا۔ وقفے سے نظر اٹھا کر دیکھ لیتی جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کاش تم نے اپنا بوجھ بانٹنا سیکھا ہوتا۔ وہ یہ ساری باتیں خود سے کرتی تھی، سامنے والے کے فرشتوں کو بھی اس کی سوچ کی پرواز کا اندازہ نہ تھا۔ وہ رہ نہ سکی، پوچھ لیا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ چونکا، نظر اٹھا کر سارا کو دیکھا، 2 پل غیر دماغی حالت میں تکے گیا۔ پھر جب احساس ہوا وہ جواب کی منتظر ہے تو نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم نے اگر کھانا کھا لیا ہو تو لائٹ بند کر دو۔ سارا کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کھینچ کر فرش پر مارے، مگر وہ بظاہر اسی تحمل سے بولی، کھا لیا ہے، آپ لائٹ بند کر لیں۔ وہ لائٹ بند کر کے بیڈ پر اپنی جگہ پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ خوب جانتی تھی اگلا عمل کیا ہوگا، وہی ہوا۔ ڈینیل نے سگریٹ سلگایا اور ٹی وی پر نظریں جمائیں۔ ہر 2-3 منٹ بعد کش بھرتا۔ پلیٹ کو میز پر رکھنے کے بعد ڈینیل کا چھوڑا دودھ پیا، جا کر واش روم سے ہاتھ دھونے کے ساتھ وضو کر کے آئی، اور کمرے کا دروازہ پوری طرح وا کرنے کے بعد چھوٹی میز کے نیچے رکھا نماز میٹ نکال کر قبلہ رخ کو بچھایا اور فجر کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ 10 منٹ بعد دعا مانگ کر اٹھی اور شوہر کی جانب پشت کر کے لیٹ گئی، مگر سر اسی کے بازو پر رکھا۔ وہ اس عمل کا بالکل ایسے عادی تھا جیسے انسان سانس لینے کا عادی ہوتا ہے، بلکہ اب ایسا ہوتا کہ اس کو بیڈ میں آتا دیکھ کر وہ لاشعوری طور پر اپنا بازو پھیلا دیتا۔ سارا نے گہری سانس بھرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ آج کا سارا دن جتنا مصروف گزرا، ابھی اگلے چند دن یہی سب چلنا تھا۔ 4 بج رہے تھے، مگر نیچے سے ابھی بھی لڑکوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید غنودگی میں چلی گئی جب کمرے میں سرگوشی ابھری۔ ایوب نے گاڑی ماری ہے، گاڑی کا جو نقصان ہوا سو ہوا، مگر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آدمی کی پوری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ پوری طرح اس کی جانب گھومی۔ آپ اس لیے میرج ہال سے غائب تھے؟ ہاں، پولیس کیس بن جانا تھا، زخمی آدمی کا آپریشن ہونا ہے، میں نے سارے اخراجات دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس کیس فائل نہ کرنے سے روکنے کے لیے کافی بڑی رقم دینی پڑی۔ اس کے بات کرنے کا انداز اس قدر نرم اور دھیما تھا، پریشانی کی بات کرتے ہوئے بھی ایسا لگتا جیسے رومانوی کہانیاں سنا رہا ہو۔ وہ کتنی دیر چپ لیٹ کر باہر سے چھن کر آتی روشنی میں اس کے سراپے کو کھوجتی رہی، پھر اسی کے انداز میں پوچھا، مگر ایوب تو سارا وقت ہال میں تھا، اس کے بعد گھر پر رہا، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ میں نے خود اس کو وہاں سے بھیج دیا
کے بعد گھر پر رہا، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ میں نے خود اس کو وہاں سے بھیج دیا کیونکہ اگر وہ موقع پر پکڑ لیتے تو مشکل ہو جاتی۔ اگر آپ کو پکڑ لیا جاتا تو؟ میں مجرم تھوڑی ہوں۔ ہاں یہ بھی ہے، آپ تو ان کے نجات دہندہ ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سارا نے ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں سلگتی سرخ چنگاری کو چھونا چاہا، منہ سے سی نکل گئی۔ ڈینیل نے چونک کر اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کیا۔ کیا سگریٹ پینے سے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے؟ اندھیرے میں ڈینیل کے لب پھیلے مگر وہ سمجھ نہ سکی۔ سو جاؤ۔ وہ بچ جانے والے ٹکڑے کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اٹھا اور جا کر دروازہ بند کرایا۔ سارا ابھی تک اس کی بتائی باتوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے اس کی قمیض کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی جب کمرے میں اس کے کھراٹے گونجنے لگے، جن کی وجہ سے تمہارا مالی نقصان ہوا اور تم شام 10 بجے سے غائب رہے۔ انہوں نے تو مہندی کے فنکشن میں تمہارا انتظار کرنا تو دور، تمہارا ذکر تک نہ کیا۔ فیملی فوٹوگراف میں تم شامل نہ ہوئے۔ مجھے تو ویسے بھی نوکرانی کا درجہ دیا جاتا ہے، مجھ سے تمہارے ساتھ روا رکھا جانے والا رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ سارا کا ہاتھ تھم گیا کہ کہیں اس کی حرکت سے ڈینیل کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ آنکھیں موند کر لیٹے نہ جانے کب وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ 9:45 ہو رہے تھے۔ نوجوان نسل تو ابھی تک سو رہی تھی مگر بڑے سب جاگ رہے تھے، اس لیے صبح بہت دیر میں سونے کے باوجود 9:15 بجے ہی اس کی آنکھ کھل گئی جب ملازمہ نے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اعلان کیا کہ بڑی بی بی کہہ رہی ہیں نیچے آ کر مہمانوں کے ناشتے کا انتظام کریں۔ شکر تھا کہ ناشتہ ایک 5 اسٹار سے تیار ہو کر آیا، اس کو بس نکال کر پیش کرنا تھا۔ پہلے نیچے آتے ساتھ ہی اس نے اپنے لیے کافی کا کپ بنایا اور لگ گئی کام سے۔ 12 کرسیوں کے میز پر تمام خواتین براجمان تھیں، ساتھ میں کچھ کرسیاں مزید لگا لی گئیں۔ فیملی ہیڈ کی کرسی پر نادیہ بیگم خود براجمان تھیں۔ شادی کے دنوں کے لیے ایک نئی ملازمہ کا انتظام تھا جس کے ساتھ مل کر اس نے ناشتہ لگایا۔ ابھی آخری دفعہ میز کا جائزہ لے رہی تھی جب نادیہ بیگم نے اس کو مخاطب کیا، کیا دانیال ابھی تک سو رہا ہے؟ جی معلوم نہیں، شاید جاگ گئے ہوں۔ بھائی کیسی لاپرواہی ہے، جاؤ جا کر پتہ کرو، اگر جاگ گیا ہو تو اس کو بولو میرے ساتھ ناشتہ کرے۔ جی اچھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، اپنے سابقہ اور غالب کے حالیہ کمرے میں ڈیکوریشن والوں کو دیکھا اور دماغ میں نوٹ بنایا کہ ان کو ناشتہ کروانا ہے۔ اپنے کمرے میں آئی، بتی بجھی تھی مگر سگریٹ جل رہا تھا، اس کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اس زہر کو پکڑ کر ایش ٹرے میں مسل دیا اور بتی جلائی۔ وہ بولا، یہ کمرہ ذرا بھی ساؤنڈ پروف نہیں، اتنا شور نہ جانے کہاں سے آ رہا ہے، اتنی صبح ڈرلنگ کون الو کر رہا ہے؟ غالب کے کمرے کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، آپ کو ممی نے نیچے بلایا ہے، ان کا کہنا ہے ناشتہ ان کے ساتھ کریں۔ وہ فوراً بیڈ چھوڑ کر واش روم کی طرف جاتے بولا، اوف وائٹ سوٹ نکال دو۔ مگر میں نے تو بلو والا تیار کیا ہے۔ اوکے، کبھی تو اپنے لیے ضد کیا کرو، کس قدر آسانی سے اگلے کی بات مان لیتے ہو۔ اس نے الماری میں لٹکے کپڑوں میں سے آف وائٹ سوٹ نکال کر ہینگر کو کھونٹی پر لٹکایا، ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے آف وائٹ کے ساتھ براؤن کفلنگس نکال کر ڈریسنگ کے اوپر رکھے، جوتوں کے ریک سے براؤن جوتے نکالے، نچلے دراز سے جرابیں مرمت کی۔ اس کا سارا سامان سیٹ کرنے کے بعد نیچے آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی ممی بولیں، کہاں رہ گئی ہو؟ یہ خالہ سے پوری نہیں کھائی جا رہی، ان کو تازہ پھلکا تو بنا دو۔ خالہ، وہ جو ہاٹ پاٹ آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں پھلکے ہی ہیں، میں جانتی ہوں آپ کو نہ نان پسند ہے نہ ہی پوری، اس لیے روٹی بھی رکھیں۔ ارے جیتی رہ بیٹی، کتنی سعادت مند بیٹی ہے، اللہ گود ہری کرے، بس یہی کمی رہ گئی۔ سارا گہری سانس کھینچتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی کہ اب سب کو نیا موضوع مل گیا، خوب تبصرہ ہونا ہے۔ اے نادیہ، ویسے تو تم بڑی تیز بنتی ہو، بہو کو کہیں ڈاکٹر کو دکھانا تھا، آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ بس خالہ کیا کہوں، میرا تو اپنا دل بڑا اداس ہے، میرے دانی کے بچے ہوں، میرے گھر میں رونق آ جائے، مگر جو اللہ کو منظور، آ جائیں گے جب آنا ہوگا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے سارا کے منہ پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر کر اگلے پل غائب ہوئی۔ اس نے ڈیکوریشن والوں کے لیے کھانا نکال کر ملازمہ کے حوالے کیا، اوپر والے ڈرائنگ روم میں کھانا لگا کر ڈیکوریشن کے لیے آنے والوں کو کھانے کا کہا۔ جی باجی، یہ سارے ڈونگے لے کر جانے ہیں؟ ہاں، بلکیس سے بولو تمہاری مدد کر دیتی ہے، اس کے بعد آ کر خود بھی کھا لو، جب تک برتن وغیرہ فارغ ہوں تم لوگ اپنے گھر ناشتہ دے آنا، ٹھیک ہے؟ جی باجی۔ دونوں تیزی سے کام پر لگ گئیں۔ وہ باہر آئی تو معلوم ہوا صاحب جی تشریف لا چکے تھے، اپنی والدہ کے پہلو میں براجمان۔ ماں بلائیں اور تم دیر لگاؤ، ہو ہی نہیں سکتا۔ میز کے پاس آنے پر ترہم بھری نظروں کا شکار ہونے پر پتہ چلا کہ ابھی تک وہی زیر موضوع تھے۔ مزید ساس جی فرما رہی تھیں، بس میں نے تو جلدی میں رشتہ کر دیا، ایسی غلطی جس پر روز پچھتاتی ہوں، بھلا یہ لوگ ہمارے ہم پلہ تھوڑے ہی ہیں۔ سارا کی عمر نکل رہی تھی، ماں باپ اتنی ٹینشن میں تھے، ادھر مجھ پر اتنا پریشر تھا، ساری برادری میں لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کوئی کہتا نادیہ نے دانیال کو اپنا بیٹا نہیں سمجھا، اپنا سمجھتی تو کب سے اس کی شادی کر دیتی، 29 سال کا ہو گیا، مگر دولت کے لالچ میں اس کی شادی نہیں کرتی کہ کہیں اس کا گھر نہ بن جائے۔ سارا خالی ہوا سالن کا برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ ساس اپنی مصنوعی آنسو
بریز کی گرم چادر کے ساتھ صاف کر رہی تھی۔ کسی نے بتایا جی فلاں جگہ ایک لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، پیاری ہے، بس میں نے جا کر دیکھا، اتنا گورا تو سارا کا رنگ ہے۔ بچوں نے وہیں کہہ دیا یہی ہماری بھابھی بنے گی۔ اب سوچتی ہوں تب عمر وغیرہ پوچھ لیتی، بڈھی ہی اٹھا کر لے آئی ہوں، اب اولاد کا مسئلہ بن گیا۔ وہ سالن لے کر واپس آئی اور بس ایک اچٹتی سی نظر شوہر پر ڈالی جو ایسے پرسکون بیٹھا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے نا، اس میں سب تمہارا قصور ہے، مجھے ان سے شکوہ نہیں، مجھے تم سے شکوہ ہے، میرے تو تم ہو، یہ تو نہیں۔ وہ واپس پلٹ رہی تھی جب ڈین نے اسے مخاطب کیا، سارا یہ انڈے ٹھنڈے ہو گئے، پلیز گرم کر دو۔ کمینہ پلیز کہہ کر دل پگھلا دیتا ہے۔ جی اچھا۔ اس کے سامنے بڑی پلیٹ لے کر انڈے گرم کرنے چل دی۔ ارے بیٹا سارا میز بھرا ہوا ہے، یہ پائے لو، حلوہ پوری لو، خالی انڈے کیوں کھا رہے ہو؟ وہ مسکرایا، سفید بے داغ دانتوں کی بتیسی نظر آ کر اگلے پل چھپ گئی۔ سارا نے گردن واپس سیدھی کر لی۔ خالہ میرا دانیال زیادہ بھاری خوراک نہیں لیتا، سردیوں میں صبح کے وقت 2 انڈے اور ساتھ میں چائے یا دودھ کا گلاس بس، اور گرمیوں میں فروٹ جوس، دہی وغیرہ۔ آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ 32 کا ہو گیا ہے مگر جسم پر 1 اونس بھی چربی کا نہیں۔ نادیہ کی جٹھانی تب سے سن رہی تھی، اب بول ہی اٹھی، ہاں بھائی یہ تو ہے، اللہ بری نظر سے بچائے۔ ویسے نادیہ تمہیں اب افسوس تو ہوتا ہوگا کہ کیوں سوتن کے بیٹے کو اتنا عرصہ قبول نہ کیا۔ اب دیکھو وہی بیٹا جس کو تم حبشی، کالا کلوٹا اور نہ جانے کیا کیا کہتی تھی، آج اسی بیٹے نے تمہیں ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ بخشے جب بھائی جان فوت ہوئے تب کیا حالات تھے، سر پر چھت اپنی تھی، باقی کچھ نہ تھا۔ دانیال کی محنت کا ثمر ہے جو آج تمہاری اولاد لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے تم عام سی دکانوں سے لون اور کاٹن کے کپڑے لے کر پہنا کرتی، آج تمہارا ایک بھی جوڑا 20-25 ہزار سے کم کا نہیں۔ میں تو کہتی ہوں دانیال جیسی اولاد اللہ ہر ایک کو دے۔ نادیہ کا اگر بس چلتا تو اپنی جٹھانی کو کالے پانیوں کی سنا دیتی۔ وہ برے حال سے مسکرا رہی تھی اور دل میں افسوس بھی ہوا کیونکہ ان کم ظرفوں کو شادی پر بلایا۔ وہ تو اپنی امارت دکھانے کے لیے سب کو اکٹھا کیے ہوئے تھی، سب کو زیور دکھا کر مرعوب کرنے کو، مگر دانیال کے سامنے اتنی سچی باتیں ہو جائیں گی امید نہ تھی، اسی لیے تو وہ عام طور پر اپنے سسرالیوں سے کم ملا کرتی۔ یہ تو ماریہ بدتمیز کی بھی ضد تھی کہ سب کو بلا کر جلانا ہے، اور جٹھانی کی باتوں نے ثابت کر ہی دیا کہ جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے سن رہی تھی جب دانیال نے بول کر بات ختم کی، تائی امی میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی دعا سے ہوں، ان کی دعا میرے ساتھ نہ ہوتی تو میری کیا حیثیت تھی۔ ہاں بیٹا یہ بھی تمہاری کامیابی کی نشانی ہے کہ تم ایک سعادت مند بیٹے ہو، اپنی محنت کا سہرا ستیلی ماں کے سر پر رکھتے ہو، ورنہ آج کی سکی اولاد بھی ذرا سا کھانے کیا لگ جائے منہ پھاڑ کر کہتی ہے سب کچھ ہم نے خود کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ انڈوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں تازہ کھجوریں اس کے سامنے رکھیں۔ سارا کو شکریہ کہہ کر وہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ایک ایک کر کے ناشتہ ختم کر کے لوگ وہاں سے اٹھتے گئے۔ نادیہ یہ بات سب کے سامنے کرنا چاہتی تھی مگر جٹھانی نے موڈ ہی غارت کر دیا، اس لیے اکیلے ہونے کے بعد دانیال سے مخاطب ہوئی، کل کا سونار کا بل آیا ہوا ہے، وہ خود زیور دینے آیا تھا مگر تم مصروف تھی اس لیے تم سے نہ مل سکا۔ اچھا کتنا بل ہے؟ آپ مجھے کال کر دیتی میں پیمنٹ کر دیتا۔ دیکھو بیٹا جب میری شادی ہوئی تھی میری ساس نے مجھے 100 تولہ سونا دیا جو ہمارے مشکل وقت میں کام آیا، تمہاری شادی پر تو ہمارے حالات ایسے نہ تھے کہ لمبے چوڑے خرچے کرتے، اس سے ماں کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر انہیں خاموش کروایا۔ آپ میرے سامنے ایسے مت بولا کریں، آپ کو 100 تولہ سونا دیا گیا تھا تو آپ اپنی بہو کے لیے 200 تولہ بنائیں، مجھے بس اتنا حکم کیا کریں کہاں دینے ہیں اور کتنے دینے ہیں، میں اور کس کے لیے کماتا ہوں، یہ سب آپ کے لیے ہی تو ہے، آپ کا ہی تو ہے، لوگ کیا کہتے ہیں ان کی باتوں کی حیثیت نہیں۔ جس دن مجھے ایسا لگے گا نا ممی کہ پتہ نہیں میں آپ کی تمام خواہشات پوری کر پاتا ہوں کہ نہیں، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، اگلے دن میں وقت سے پہلے آفس پہنچ جاتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ جہاں تک رہی سونار کی بات، آپ ٹینشن نہ لیں، اس کی رقم آج اس کو مل جائے گی۔ نادیہ کے مصنوعی آنسو پھر سے نکل آئے۔ کچن میں کھڑی سارا کھڑکی کے ذریعے سارا ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اندر تک خاموشی اتر گئی۔ تم بھائی کی دلہن کے لیے 1,10,00,000 کا زیور خرید سکتے ہو اور تمہاری اپنی بیوی کے پاس سونے کے نام پر وہ ایک سیٹ ہے جو تم نے منہ دکھائی میں دیا، صرف زیور کا یہ خرچہ ہے، باقی جو عیاشیاں ہو رہی ہیں 4-5 کروڑ میں تمہارا ایک بھائی بیاہا جا رہا ہے، ابھی پچھلے سال تم نے بہن کی شادی پر اس سے زیادہ پیسہ خرچ کیا، پیسوں سے محبت نہیں ملتی، نہ جانے یہ بات تم کب سمجھو گے۔ اس کا دل اتنا بھر آیا کہ مزید وہاں کھڑی نہ ہو سکی، ملازمہ کو ساری ہدایت دے کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔
ابھی دروازہ لاک کیا ہی تھا کہ کمرے سے میاؤں کی آواز آئی۔ وہ خوشگوار حیرت سے مڑی۔ نیچے فرش پر گرے رنگ کا بلّا بیٹھا اپنی گرے آنکھوں میں دنیا جہان کا پیار سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مارکو، بے وفا، تم رات کدھر غائب ہوئے تھے ہیں؟ پیاری پیاری لڑکیاں کیا نظر آئیں، مجھے بھول گئے؟ بلے کو گود میں اٹھا کر اس کے چہرے کو بالکل اپنے چہرے کے سامنے لا کر ایسے لاڈ کرنے لگی جیسے کسی بچے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ صوفے پر بیٹھ کر اس کے کانوں کے پیچھے سہلاتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میری جان نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوگا، بھوک لگی ہوگی، تب ہی ماں کا خیال آیا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ آگے سے بلّا اس کی گود میں مزید پھیلنے کے بعد پلکیں جھپک جھپک کر معصوم نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ سب جانتی ہوں، تمہیں بھی بس میری ضرورت ہے، مجھ سے محبت کوئی نہیں، جیسے اس کو نہیں ہے۔ بلے نے احتجاج میں آواز بلند کی۔ اچھا مان لیتی ہوں کہ تم بے وفا نہیں، بس اب بتاؤ کیا کھانا ہے؟ اسی پل دروازہ کھلا۔ ڈینیل کی نظر سیدھی بلے پر پڑی اور اگلے پل ماتھے پر تیوری آ گئی۔ مسٹر فربال، میں بھی سوچ رہا تھا رات سے میری بیوی کی توجہ مجھ پر کیوں ہے؟ اب یاد آیا کہ رات سے فربال غائب تھا۔ وہ جانتی تھی صرف اس کا موڈ چیک کرنے کے لیے ایسا بول رہا ہے، ورنہ بیوی اور اس کے وقت کی اتنی پرواہ کس کو تھی؟ وہ خاموشی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ بولا، میرے بیگ سے میری چیک بک نہیں نکلی، کہیں دیکھی ہے؟ میرا آپ کی چیک بک یہ ایسی ویسی چیزوں سے کیا لینے دلا؟ ہاں یہ پوچھا کریں، میرا فلاں سوٹ اور فلاں جوتا نہیں مل رہا، اس کے بارے میں بتا سکو گی کیونکہ وہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں میرا کیا حصہ؟ اگر کبھی جو جذبات کی ذاتی سے وہ ایسا ویسا کچھ بول جاتی ہے تو آگے سے وہی رد عمل آتا جو اس وقت آیا تھا، مکمل خاموشی، جیسے سارا نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ وہ دروازے سے آدھی باہر نکل چکی تھی جب پیچھے سے ایک دفعہ پھر مخاطب کیا گیا، کیا ہمارا رات کو واپس چلی گئی؟ وہ پلٹے بغیر بولی، نہیں، ادھر ہی ہے، اس کو میرے پاس بھیجو۔ کیوں؟ مجھے اس سے کام ہے۔ اچھا، ہاں ذرا جلدی، کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ بلے کو گود میں اٹھایا آئمہ کے کمرے میں آئی۔ امارا جاگ رہی تھی مگر ابھی تک بستر میں لیٹی تھی۔ اس نے اشارے سے باہر بلایا، جی ڈین تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ اچھا۔ امارا نے اپنا دوپٹہ کھول کر اوڑھا۔ دونوں آگے پیچھے چلتی کمرے میں پہنچی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں A1۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے ڈریسنگ کے پاس کھڑا تھا۔ ابھی تک تو اچھی جا رہی ہے، دعا کیجیے پیپر اچھے ہو جائیں۔ کس یونیورسٹی میں جانا ہے؟ جس کا میرٹ آ گیا۔ پرائیویٹ کا سوچا ہے؟ سارا صوفے پر بیٹھ کر مارکو کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنکھوں کی زبان میں بتا رہی تھی۔ دیکھ رہی ہو نا کتنا تمیزدار ہے، کیسے وقار سے بولتا ہے۔ ایویں تو میں اس کی دیوانی نہیں۔ تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ایسا ہی لگ رہا ہے نا جیسے امارا کے بجائے آئمہ سے بات کر رہا ہے، بس تمہیں ہی ناپسند کرتا ہے، ورنہ مجھ سے وابستہ ہر رشتے کو عزیز رکھتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کا میرٹ نہ آیا تو پرائیویٹ کا ہی چانس لینا ہے۔ فکر نہ کرنا، میں سب دیکھ لوں گا۔ تم سارا فوکس امتحان پر لگاؤ، اچھے نمبر آ جائیں، باقی سب آسان ہے کیونکہ میں سب کر لوں گا، مگر میرٹ تمہیں خود لینا ہوگا، سمجھ رہی ہو نا؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ امارا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جی بھائی میں سمجھتی ہوں، اچھی بات۔ میں نے تم سے پوچھے بغیر تمہارے لیے ایک تحفہ لیا، کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ تم قبول کر لو گی؟ امارا نے حیرت سے پہلے ڈینیل کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر پیچھے بیٹھی بہن کو دیکھا۔ نظروں سے پوچھا گیا، کیا کہوں بھائی؟ تحفے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میرا سارا خرچہ تو آپ ہی کرتے ہیں۔ ارے بھائی کہہ کر پھر ایسے بے عزتی تو نہیں کرتے نا؟ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ وہ بیڈ کے پاس آیا اور دیوار کے پاس رکھا سفید بیگ اٹھا کر امارا کے سامنے بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا، آئمہ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی، اس کے لیے منگوایا، پھر خیال آیا کہ تم بھی یونیورسٹی جا رہی ہو، تمہیں بھی ضرورت ہوگی۔ امارا منہ کھولے ایپل کے سفید ہینڈ کیری کو دیکھ رہی تھی، پھر خوشی سے بڑھ کر بیگ کے اندر جھانکا۔ سفید پیکنگ میں لیپ ٹاپ باکس باہر نکالا، میک بک پرو۔ سارا کے ہاتھ بلے کی فر میں ہی رک گئے، رہ نہ سکی اس لیے کہہ دیا، 40-50 ہزار کا اچھا خاصا لیپ ٹاپ آ جاتا ہے، 2-2.5 لاکھ کا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارا کی اس بات پر اس کی توجہ بیوی کی جانب مبذول ہوئی، ہاتھ اٹھا کر بولا، ایکسکیوز می میم، دس از بٹوین می اینڈ مائی کڈ، سو کائنڈلی یو اسٹے آؤٹ آف اٹ۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے بھویں اچکا کر سارا کو چیلنج کیا کہ مزید کچھ کہنا ہے۔ سارا تعصب سے سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ آپا کو اچھا نہیں لگا، اور بھائی ان کی بات بھی ٹھیک ہے، اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری آپی کو نا بس مجھ پر طرز کھانے کا شوق ہے اور کچھ نہیں، اگر سستا لے کر دیتا، سال ایک میں خراب ہو جاتا، دوبارہ خریدنا پڑتا، تو کیوں نہ ایک ہی دفعہ اچھی چیز لیں، خاص کر جب آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، تم اپنے نئے لیپ ٹاپ کی خوشی انجوائے کرو، باقی سب چھوڑ دو۔ شکریہ بھائی، سچ میں آپ دنیا کے بہترین بھائی ہیں جس کی ہر بہن خواہش کر سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ چونکہ آپ نے مجھے نیا لیپ ٹاپ دلوایا، آپ
ہیں ہی بہترین انسان، اور میں بہت خوش قسمت ہوں جو سارا آپا کے ذریعے اللہ نے آپ کو میرا بھائی بنایا۔ ان نے سر کو جھکا کر شکریہ ادا کرتے کہا۔ بہت شکریہ ینگ لیڈی، اب آپ جا سکتی ہیں کیونکہ مجھے کچھ فون کالز کرنی ہیں۔ جی، ایک دفعہ پھر سے شکریہ۔ امارا بیگ اور باکس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ ڈینیل وہیں کھڑا کتنی دیر تک فرش پر غیر مرئی نقطے کو تکتا رہا، پھر دیوار کی جانب دیکھا اور کھڑکی نظر نہ آنے پر اپنا بیگ اور فون پکڑ کر کمرے سے نکل آیا۔ دلہا دلہن سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، ساری فیملی ان کے ساتھ تھی۔ غالب پر ٹوٹ کا روپ آیا تھا، ویسے بھی پٹھان ماں باپ کی اولاد تھا۔ سرخ و سفید رنگت چاروں بہن بھائیوں کو وراثت میں ملی تھی۔ تیکھے نین نقش، کھڑی ناک ان کی پہچان تھی۔ مریم نے جب سے بالوں کو بلونڈ ڈائی کروایا تھا اپنی نیلی آنکھوں سمیت، وہ تو لگتی ہی انگریز تھی، مگر غالب اور ایوب کے بال قدرتی طور پر لائٹ براؤن تھے، آنکھیں گہری براؤن۔ بس ایک آئمہ کے بال اور آنکھیں گہری کالی تھیں۔ آئمہ 2 دفعہ اس کو بلانے آئی کہ وہ بھی اسٹیج پر آ کر سب کے ساتھ تصویریں بنائے، مگر اس نے انکار کر دیا کیونکہ جس کے ساتھ تصویر بنوانی تھی وہ کتنی صفائی سے بارات والے دن کی طرح آج بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب سارا کو یاد آیا کہ ماریہ کی شادی کی تصویروں میں بھی کہیں کسی تصویر میں ڈین موجود نہیں تھا۔ دل میں درد کی شدید لہر اٹھی کیونکہ اب یقین ہوا تھا وہ جان بوجھ کر شامل نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ولیمے کا فوٹو شوٹ گھوم گیا۔ ڈینیل کی کزن نے ہنس کر سب کی توجہ حاصل کرتے کہا، کیسی دن رات کی جوڑی لگ رہی ہے دانیال بھائی، یا آپ سفید پینٹ کروائیں یا سارا بھابھی کو بلیک پالش کروا لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فرق ہے۔ مختلف آوازوں میں سے ایک نے کہا، یار موٹے ہونٹوں والے لنگور کو کیا شاندار انگور ملا ہے، نصیب نصیب کی بات ہے۔ ایک ہم ہیں، اتنی حسین بیوی ملنا تو دور، ایک گرل فرینڈ تک نہیں ملتی، اور اس کو دیکھو افریقی ہو کر نمبر لے گیا۔ واش روم میں جا کر اس نے اپنے بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو بڑی مہارت سے ٹیشو پیپر میں جذب کیا تاکہ نہ میک اپ خراب ہوتا نہ کسی کو پتہ لگے کہ وہ روئی ہے۔ جب اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تو باہر آتے ہی ڈین کا نمبر ملایا۔ چوتھی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ جی، آپ کہاں ہیں؟ آفس میں۔ کیوں؟ کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ ہاں بتاؤ، آپ کے ساتھ تصویر لینی تھی کیونکہ مجھے ابھی ابھی یاد آیا ہے ہماری شادی کے علاوہ ہماری اکٹھے ایک بھی تصویر نہیں۔ اچھا مذاق ہے ڈین، میں سنجیدہ ہوں۔ وہ اس کو نام سے پکارتی تھی، دل میں اترتی تھی، مگر وہ اپنے دل کے گرد قلعہ بنا چکا تھا۔ ویل مسز ڈینیل مراد، ون تھنگ یو شوڈ ہیو نون بائی ناؤ دیٹ آئی ڈونٹ ٹیک پارٹ ان اسٹوپڈ ایکٹیویٹیز، اینڈ پلیز ڈونٹ مائنڈ آئی ایم اے لٹل بزی، ول بی ٹاک لیٹر، بائے۔ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ کال بند کر چکا تھا۔ وہ بڑبڑائی، ویری ویل مسٹر ڈینیل، ویری ویل۔ اس کا دل ایک دم بجھا، کسی سے بات کرنے کا من نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر سارا وقت ساس کے آس پاس رہی، جس کو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے اندر اٹھتے درد کا گلا گھونٹنے کے لیے باہر کی روشنیوں میں اضافہ کر دو۔ سارا نے گہرا ہرا رنگ پہنا تھا جس کے اوپر گولڈن رنگ کے دھاگے اور موتیوں کا کام تھا۔ نفاست سے بالوں کو آئرن کر کے کھلا چھوڑا تھا۔ جس وقت وہ لوگ گھر آئے ڈینیل گھر پر موجود تھا، بھائی کو ہانی مون پر روانہ کرنے کے لیے۔ گھر آنے سے آدھے گھنٹے بعد نیا جوڑا اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مہمان سارے تقریباً ہال سے ہی واپس جا چکے تھے۔ ایوب دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ وہ لوگ ٹی وی ہال میں بیٹھے تھے۔ ممی آج کے فنکشن اور رشتہ داروں کی جانب سے ملنے والے تحائف وغیرہ پر تبصرہ کر رہی تھیں، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ماں کچھ کہہ رہی ہو اور ڈینیل پوری توجہ سے نہ سنے۔ ماریہ اور آئمہ سیلفیاں لینے میں مصروف تھی۔ نادیہ بیگم کہنے لگی، اف میرے اللہ، پیر بہت درد کر رہے ہیں، آج بہت تھک گئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، میں مالش کرتا ہوں، رکیں پہلے گرم پانی لے آتا ہوں، اس میں پیر رکھیں سکون آئے گا۔ جیکٹ اتار کر صوفے کی پشت پر پھینکی، اس کے بعد ٹائی کف لنکس نکال کر ٹراؤزر کی جیب میں ٹھونسنے کے بعد کف فولڈ کیے، کالر کے اوپر والے 2 بٹن کھولتا ہوا جانے لگا تو وہ نادیہ بیگم منع کرتے بولیں، رہنے دو میری جان، تم خود تھکے ہوگے، میں ابھی آیا، اب اپنی کر کے رہے گا۔ نادیہ بیگم فربی مائل جسامت کی مالک تھی۔ ڈینی کے وہاں سے جاتے ہی وہ بھی اٹھی، میں یہ لباس بدل لوں، نئے سوٹ پر پانی کے داغ نہ پڑ جائیں۔ ڈین کی واپسی پہلے ہوئی۔ سارا مصنوعی مسکراہٹ سے جائے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے لیے یہ بات نئی نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جانب سے ماں کے حق میں ایسے ہی کئی عمل دیکھ چکی تھی۔ ڈینیل نے پہلے کارپٹ پر تولیہ بجھایا، پھر لا کر گرم پانی کا چھوٹا ٹب اس تولیے کے اوپر رکھا، پھر منرل سالٹ کا پیکٹ لا کر تھوڑا سا ٹب میں ڈالا۔ ماں کے پیر پانی میں تھے اور وہ نرم نرم ہاتھوں سے ان کے کندھے دبا رہا تھا، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ 200 کے قریب سیلفیاں لینے کے بعد اس میں سے 150 ڈیلیٹ کرنے کے دوران ماریہ نے کئی دفعہ سارا کا جائزہ لیا، پھر چہرے پر کمینی مسکراہٹ لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر فون کی اسکرین ماں کے سامنے کی۔ اب ظاہر ہے ڈینیل ان کی پشت پر تھا، تصویر اس نے بھی دیکھی، جبکہ نادیہ بیگم نے آنکھیں میچ کر دیکھتے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ پہچانی نہیں ہے؟ آپ کی بڑی بہو، یہ ساتھ میں شمائلہ کا بھائی کھڑا ہے، سارا اس کے ساتھ کھڑی کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟
سارا کے گال تپ اٹھے، شرمندگی کے مارے شوہر کی طرف دیکھ نہ سکی، مگر پہلے ہی وہ بھری بیٹھی تھی اس لیے پھٹ پڑی۔ ماریا، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی تمہارے ساتھ نہ کوئی بدتمیزی کی، نہ تمہارے کسی کام میں دخل اندازی، پھر تم اس قسم کی فضول ترین بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ ڈینیل سے کسی قسم کا رد عمل نکلوانا آسان نہ تھا، اس کا چہرہ اس وقت بھی ہر قسم کے تاثرات سے صاف تھا۔ ماریا نے خوشگوار حیرت سے سارا کو دیکھا اور بولی، یہ چیز، تم میرے سب سے ناپسندیدہ بھائی کی بیوی ہو، مگر تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس شوہر کے گھر والوں کے کام کرتی ہو جس شوہر کے پاس تمہارے لیے ایک سیکنڈ تک نہیں۔ مجھے تمہاری اس سو کالڈ شادی شدہ زندگی پر رحم آتا ہے، تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ یہ انسان نہیں ہے، ایک جمع ایک کرنے والی مشین ہے، انسانوں والے جذبات، احساسات اس کے سسٹم میں موجود نہیں۔ نادیہ بیگم نے بیٹی کو ٹوک دیا، ماری کیا بکواس کر رہی ہو؟ گھر کے کاموں کے لیے نوکر آتے ہیں، یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے تو خواب میں بھی ایسی زندگی کا نہیں سوچا ہوگا۔ میرے دانیال کی بیوی ہونا کوئی عام بات نہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ معافی چاہتی ہوں ممی، مگر سارا کے ساتھ ظلم ہوا اور مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ چلیں، اگر میاں کی بے نیازی کی بات ہوتی تو بھی تھا، یہاں تو نہ شکل، نہ صورت، نہ سیرت۔ مگر مجھے ایک بات بہت حیران کرتی ہے، سارا سے زیادہ تم اس کے گھر والوں کا خیال کرتے ہو۔ ممی، آپ کو پتہ ہے اس نے امارا کو 2.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ دلوایا، خود خرید کر لایا تھا، اور اس کی بیوی اپنی شاپنگ ڈرائیور کے ساتھ جا کر کرتی ہے۔ اس کے لیے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کالو صاحب کوئی تحفہ لائے ہوں۔ سارا کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، وہ وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر کامتی ٹانگیں جیسے بے جان ہو گئی۔ کارپٹ پر نظر جما کر کوئی ایسا منتر یاد کرنے لگی جسے پڑھ کر بیٹھی بیٹھی وہاں سے غائب ہو جائے، مگر ایسا کہاں ہوتا۔ ماریا کی آخری بات پر ڈینیل کے اعصاب پر آخر کاری ضرب لگ گئی۔ جس وقت اس نے روح سے آر پار ہوتی سر نگاہیں بہن پر گاڑ کر سوال کیا۔ ایک دفعہ ماریا ڈر گئی مگر ظاہر نہیں کیا۔ ماریا، تم 28 سال کی ہو نا، اور میری عمر شاید تمہیں یاد نہ ہو۔ خود بتا دیتا ہوں، میں 32 سال کا ہوں، چند ماہ بعد 33 کا ہو جاؤں گا۔ میں اس جذباتی عمر سے بہت عرصہ پہلے نکل چکا ہوں جہاں تم میری ذات کو نشانہ بنا کر ادھر ادھر کی بکواس کرو گی، اور میں یا تو تمہارے ساتھ لڑوں گا یا کسی کونے میں بیٹھ کر کرتا رہوں گا۔ میں بڑا ہو چکا ہوں، اور خدا کے لیے تم بھی ذہنی طور پر کچھ سیانی ہو جاؤ، اب شادی شدہ ہو کہ کل کو سسرال میں بھی جو شخص تمہیں ناپسند ہوگا اس سے اور اس کے وابستہ رشتوں کو یوں ہی تماشا بناؤ گی۔ اور اگر میرے ساتھ چھیڑخانی کرنی ہے تو کرو، جو کہنا ہے کہو، مگر کسی تیسرے فرد کو بیچ میں مت گھسیٹو، خاص کر جو یہاں موجود نہیں۔ امارا کے حوالے سے تم نے جو زبان استعمال کی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میری بہن ہو۔ ماریا واپس صوفے پر دھپ سے بیٹھتے استہزائیہ ہنستے ہوئے بولی، چلو کوئی نہیں، آج تک میں شرمندہ ہوتی آئی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو۔ آج میرا بڈو مرنے کو دل کرتا ہے۔ جب تم جو کالج چھوڑنے جایا کرتے تھے، میرے کالج کی ہر لڑکی تمہیں میرا بھائی نہیں بلکہ کوئی کمزار ڈرائیور سمجھتی، اس لیے مجھے تو سارا کی قسمت پر ترس آتا ہے۔ ہاں، اسی کمزات نظر آنے والے ڈرائیور کو تمہاری سہیلیاں خوشی خوشی اپنے گھر کے فون نمبر دیتی تھیں، اور سارا کو یہاں کسی نے قید میں نہیں رکھا، اپنی مرضی کی مالک ہے، جو چاہے پہنے چاہے کھائے، اور یقین مانو میں نے اس کو ہتھکڑی باندھ کر اپنے ساتھ نہیں رکھا، یہ جب چاہے مجھے چھوڑ سکتی ہے۔ میں نے اپنی منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے اس عورت کو 10 دفعہ کہا تھا، یہ اگر میری سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہو تو بلا جھجک انکار کر سکتی ہے۔ مجھے لگا شاید مالی حالات اور ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے مجبور ہے، انکار نہیں کر پائی۔ شادی کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے میں نے اس کے سامنے حلفیہ کہا تھا، میں اس کو اتنا پیسہ دے دوں گا کہ اس کو باقی زندگی مالی تنگی نہیں آئے گی۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں، یہ مجھے چھوڑنا چاہے دروازہ کھلا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی تھی جو اس نے میرا ساتھ چنا۔ وہ رقم آج بھی اس کے اکاؤنٹ میں ویسی کی ویسی دھری ہے، نہ کل میں نے اس پر زبردستی کی، نہ آج کر رہا ہوں، نہ مستقبل میں ایسا ارادہ ہے۔ خدا کے لیے خوشی کے دن کیا لڑائی جھگڑے لے بیٹھے ہو؟ ماریا، تمہاری زبان کنٹرول میں کیوں نہیں رہتی؟ اگر سارا کہیں کی حور پری ہے تو میرا بیٹا اس سارے گھر کو چلا رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے یہاں پر ہے، ایسی کوئی بیچاری نہیں۔ جاؤ جا کر اپنا لباس بدلو۔ ظاہر ہے آپ تو اس افریقی کا ہی ساتھ دیں گی، آخر یہ آپ کی چیک بک ہے۔ اب کی دفعہ نادیہ بیگم غصے اور سختی سے پیش آئی، ماریا اپنے کمرے میں جاؤ، دانیال ٹھیک کہہ رہا ہے، تم تو بڑی ہو گئی مگر عقل ابھی تک نہیں آئی۔ ممی، سچ سننے اور کہنے کی عادت ڈالیں۔ اتنا کہہ کر اس نے صوفے پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی آئمہ بولی، ماریا آپی، آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہیں، سائیکو نے بھائی بھابھی کا موڈ ضرور خراب کرنا ہوتا ہے۔ مجھے ماریا کی حرکت پسند نہیں آئی۔ ماریا نے چونکہ آئمہ کی بات سن لی تھی اس لیے وہیں سے چلائی، بھائی کی چمچی، اچھا اب تم دونوں نہ شروع ہو جانا، تم لوگ جانوروں کی طرح لڑتے مرتے ہو، بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھے سٹریس نہ دیا کرو، کسی دن تم لوگوں کی وجہ سے نہ میرے دماغ کی نس وس پھٹ جانی ہے۔ ڈینیل تو تڑپ کر ماں کے برابر بیٹھ کر ان کو بازو میں بھرنے کے بعد مصنوعی طور پر کوشش کر کے نکالے جانے والے آنسوں کو ٹشو سے صاف کرتے تسلی دینے لگا۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟
परेशान इसलिए होती हूँ कि मारिया की तो बचपन से ही ज़ुबान कड़वी है, पर अगर तुम इस किसी बात का गुस्सा करके इसकी जानिब से दिल खट्टा कर बैठो तो अच्छा ना होगा। अपना हर मसला लेकर वो आती तो तुम्हारे पास है, मगर ना जाने क्यों इसकी ज़ुबान नहीं बदलती। वो धीमे से हंसा। आपको तो अब तक मेरी तरह आदत होनी जानी चाहिए। चुड़ैल है, किसी भी वक्त इसको दौरा पड़ जाता है। मैं इसकी बातों पर कान नहीं धरता। आप भी इसको छोड़ें। मुझे बताएं, आप गालिब की शादी से खुश हैं? आइमा सारा का हाथ पकड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो जो इतनी देर से कपड़े बदले बगैर वहाँ बैठी हुई थी कि मौका मिलते ही डैनियल के साथ तस्वीर बनवाएगी, इस वक्त बस फूट फूट कर रोने को थी, क्योंकि डैनियल माँ को तसल्ली दे रहा था, मगर खुद इसने जो सारा को यूँ सब के सामने नंगा किया, इसके लिए माफ़ी मांगना तो दूर की बात, एक दफ़ा इससे पूछा तक ना कि तुम ठीक हो मेरी बहन, और मैंने तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ा। आइमा के कमरे में जाकर वो चुपचाप बेड पर बैठ गई। आइमा बोली, आप इस तरह से उदास अच्छी नहीं लग रही। आप रुके, मैं आपकी नाइट गाउन वगैरह इधर ले आती हूँ। आज आप मेरे पास रहें, डैनी को अकेला रहने दें, कुछ दिन इनसे बात भी ना करें। देख लेना कैसे भाग आएंगे। आपके बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं होता। मगर मानते नहीं। हाँ, गुजारा इसलिए नहीं होता कि मोहब्बत है, बल्कि इनको हर चीज़ वक्त पर सामने तैयार नहीं मिलती। हाँ, तो इनको अपने काम खुद करने दें। आपको इनकी नौकरानी थोड़ी लगी हैं। नौकरानी ही हूँ मेरी जान, नौकरानी ही हूँ। बीवी समझी जाती तो आए दिन यूँ सब के सामने जलील ना होती। आइमा, तुम्हारा भाई कभी भी मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं बोलता? कौन अपनी माँ बहन के सामने ऐसा कहता है कि मैंने इसको कहा हुआ है मुझे छोड़ कर जाना है तो चली जाए? ये खुद नहीं जाती। यानी हमारे रिश्ते की ये हैसियत है कि मेरे होने या ना होने से इसकी सेहत पर घंटा असर नहीं पड़ता। जिस दिन आपने अल्लाह माफ़ी इनको छोड़ दिया ना, मैं बता रही हूँ, रोते हुए आपके पीछे आएंगे। सारा ने हंसते हुए अपने आंसू साफ किए। मेरी जान, तुम ना हमेशा यूं ही खुशाइन बातें करके मुझे नॉर्मल करती हो। मैं आपके कपड़े लाती हूँ, आप इधर चेंज करें, दोनों इकट्ठे मूवी देखते हैं, फिर आप यहीं मेरे पास सोइएगा। नहीं, तुम मत जाओ, मैं वहीं जाकर बदल आती हूँ, तुम्हारे भाई के कपड़े निकाल आऊँगी। देखा, आपकी इन्हीं बातों ने इनको सर पर चढ़ाया है। खबरदार, जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते आप इनके किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। बज़ाहिर तो 6 फुट का लंबा इंसान है, मगर कई मामलात में वो बच्चे हैं। हर चीज़ निकाल कर सामने रखनी पड़ती है, वरना एक सूट निकालने के चक्कर में सारी अलमारी उलट पुलट कर दी जाएगी और वो मुझे ही साफ़ करनी पड़ेगी। जो मर्जी हो जाए, आप यहाँ से नहीं हिलेंगी। वो रिमोट उठाकर नेटफ्लिक्स पर अच्छी सी कॉमेडी निकालें, मैं अभी आई। आइमा, तुम भी कोई कम जिद्दी नहीं। आइमा कहकर लगाती अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गई। 10 मिनट बाद आइमा एक नई खबर के साथ आई। आपको पता है, आपका बेडरूम नीचे चला गया। किस कमरे में? ड्राइंग रूम में। अच्छा, असल में तुम्हारे भाई को ऊपर वाला कमरा पसंद नहीं आया। हाँ, मम्मी बता रही थी कि इनको इस बंद कमरे में ठीक से नींद नहीं आती, और हमारे हॉल से वापस आने से पहले वो घर पर सारी सेटिंग ही करवा रहे थे। ड्राइंग रूम कहाँ शिफ्ट किया गया? गेस्ट रूम के साथ कोने में जो कमरा नहीं है, जिसका एक दरवाज़ा लॉन में खुलता है, इधर भला बेडरूम में बना लेते। इस कमरे की खिड़कियाँ छोटी हैं। अच्छा, आप ये लें आपके कपड़े, और मैं भाई को बता आई हूँ कि आप मेरे कमरे में रहेंगी। उन्होंने क्या कहा? बोले ओके। देखा, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इसने लिबास बदल कर नमाज़ पढ़ी, फिर आकर आइमा के बेड पर लेट गई, जो अपनी नाइट रूटीन स्किन केयर की चीज़ें मुंह पर लगा कर नेटफ्लिक्स पर मूवी ढूंढ कर इसी के इंतज़ार में थी। फिल्म अभी आधी ना हुई थी जब आइमा सो गई। इसने सारी फिल्म ख़त्म की। 2 घंटे की तवील जब दौरान में ही आइमा सो गई। इसने सारी फिल्म ख़त्म की। 2 घंटे की तवील फिल्म ख़त्म हो गई, मगर इसकी थकी हुई आंखों में नींद मेहरबान ना हुई। आवाज़ आहिस्ता रख कर इसने सर्फिंग शुरू की। कोई घंटा तो इसी चक्कर में गुजर गया। नॉर्मल इंसान को तो अब तक नींद आ गई होती, मगर वो नॉर्मल थोड़ी थी। जब रहा न गया तो बेड से उठकर कपड़ों के ऊपर गर्म नाइट गाउन पहनी और कमरे से निकल आई। सारे घर पर खामोशी का राज था। खुद को यही कह रही थी कि बावर्ची खाने से पानी लेने जा रही हूँ, पानी पी कर वापस आइमा के पास ही जाऊँगी। बिना आवाज़ बंद किए दबे पाँव नीचे आई। हॉल की बत्ती जल रही थी। मम्मी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। अयूब के कमरे से मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। वो इसके सामने से होती, इसी तरह दबे पाँव चलती अपने नए बेडरूम के सामने रुकी। दरवाज़ा खुला था, खिड़कियों के पर्दे हटे थे। बाहर से आने वाली रोशनी में बेड पर तिरछा पड़ा नजर आया। हाथ में वही बीमारी जल रही थी, और कमरे में फैले हुए धुएं से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि कम अज़ कम एक पूरा पैकेट फूंका जा चुका है। दरवाजे से ही पलट कर जाना चाहती थी, मगर ऐसा ना कर सकी। कमरे में आकर पहले तो इसके हाथ से बचा कुचा सिगरेट झपटा और खिड़की का पट खोल कर बाहर फेंक दिया। वो कुछ नहीं बोला। सारा ने बत्ती जलाकर बेड पर नजर डाली। कपड़े बदलने तो दूर की बात, साहब जी ने अभी तक जराबे जूते तक ना उतारे थे। एक नज़र वॉल क्लॉक पर डाली, 2:45। यानी इसने कसम खाई हुई है कभी वक्त पर नहीं सोना। अलमारी में से कपड़े निकाल कर बेड पर पटके वो फौरन उठा। जूते उतारने के बाद जराबों समेत उठा और कपड़े पकड़ कर वॉशरूम में घुस गया।
سارا غصہ پیتی کچن میں آئی، فریج میں ابلا پڑا دودھ نکال کر دوبارہ سے گرم کیا اور آج جگ میں ڈالنے کے بجائے بڑے سائز کے مگ میں نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ کر لے آئی۔ ڈارک براؤن شلوار سوٹ پہنے وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اپنے فون پر ٹائپ کر رہا تھا، جو اس کی دماغی پریشانی کی نشانی تھی، کیونکہ عام طور پر وہ گھر پر فون کو صرف اس وقت ہی پکڑتا جب ضروری فون آتا۔ بیڈ روم میں ہوتے ہوئے وہ فون پر نہیں جاتا۔ اس کے کچھ اصول بہت اچھے تھے، گھر پر غیر ضروری طور پر موبائل فون کا استعمال نہ کرنا ان میں سے ایک تھا۔ سارا کو آتے دیکھ کر فون رکھ دیا۔ سارا نے پاس جا کر پلیٹ آگے کی، اس نے چپ چاپ مگ پکڑ کر دودھ پینا شروع کیا، اینڈ پر حسب عادت تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ مگ میں بچا دودھ سارا نے دوبارہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنی نگاہیں مگ پر ٹکائے کھڑی تھی۔ تم جانتی ہو نا مجھے نیند نہیں آنی ہے۔ وہ اس کے آئمہ کے کمرے میں سونے سے اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ کر جواب دیتے بولی، نہ آئے۔ نیند تمہیں بھی نہیں آنی؟ وہ اسی طرح سپاٹ لہجے میں بولی۔ نہ آئے؟ کتنے دن ناراض رہنا ہے؟ جتنے دل میرا دل چاہے۔ اگر ناراض ہی رہنا ہے تو اس وقت کیوں آئی؟ میری مرضی۔ صبح 10:30 پر میری بڑی اہم میٹنگ ہے، تو میں کیا کروں؟ اگر نیند نہ لے سکا تو سارا دن بڑا شٹ جائے گا، مجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں، تم جانتی ہو نا ماریا کو مجھ سے شدید قسم کی نفرت ہے، اور تم میری ہونے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ایسی صورتحال کا سامنا کرتی رہتی ہو۔ نیا کیا ہے؟ کیوں ایک نون ایشو کو کھینچ رہی ہو؟ تم کبھی اپنی غلطی نہ دیکھنا، الٹا مجھے ہی قصوروار بنا دیا کرو۔ اگر میں کہوں کہ میں زیادہ بول گیا تھا، معاف کر دو، تو اب معافی کا کیا فائدہ؟ ہماری تصویر تو نہیں بن سکی۔ دا ڈیم پکچر۔ وہ صدمے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پلٹنے لگی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر سارا کی کلائی تھام لی۔ پلیٹ کو سائڈ پر رکھو۔ کیوں؟ رکھو تو بتاتا ہوں۔ سارا نے پلیٹ ایک طرف رکھ دی۔ ڈینیل اپنا موبائل ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا، ٹیوب لائٹ کی جانب سارا کا چہرہ کر کے پیچھے سے اس کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر سامنے کی جانب ہاتھ بلند کر کے اس کی اور اپنی سیلفی لے ڈالی۔ سارا کا منہ پھولا ہوا تھا، سر ڈینیل کے سینے سے مس ہو رہا تھا اور تصویر میں وہ کیمرے کی آنکھ کو گھور رہی تھی۔ ڈینیل نے تصویر دیکھی تو ہنسی نکل گئی، جسے دباتے بولا، اب خوش ہو جاؤ، ہماری اکٹھی تصویر بن گئی، مگر یہ میرے پاس ہی رہے گی، جب بھی تم دیکھنا چاہو میرے موبائل سے دیکھ لینا۔ اتنے پیارے حلیے میں تصویر بنا کر کارروائی کی ہے، اس کو دیکھے بغیر ہی جی لوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے مگ میں بچا دودھ پیا اور اپنی گاؤن اتارنے کے بعد بتی بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ وہ بھی موبائل واپس رکھ کر واش روم میں شاید دانت برش کرنے چلا گیا۔ سارا کوہنیوں کے بل ڈینیل کی سائڈ آئی، اس کا فون اٹھا کر جلدی سے پن کھول کر گیلری سے تصویر کھولی۔ اس دفعہ اپنا چہرہ دیکھ کر اس کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ تصویر پر شیئر کرنے کے آپشن کو کھول کر واٹس ایپ سے تصویر اپنے نمبر پر بھیجی، ایپ بند کی اور فون واپس رکھ دیا۔ واش روم کے دروازے میں کھڑے دانیال نے اس کی چوری پکڑتے کہا، اب تو تمہیں سکون کی نیند آئے گی۔ وہ خفیف سی ہو کر واپس اپنی سائڈ پر گئی اور سر پوری طرح کمبل میں چھپا لیا۔ کچھ پل بعد وہ آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا، بازو بھی آدھے راستے میں تھا جب وہ سر اٹھا کر اس کی منتظر ہوئی۔ اس کے بازو پر سر رکھتے ہی سارا نے گہری سانس بھرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ وہ کتنی دیر اندھیرے میں چت لیٹا رہا۔ جیسے ہی بیوی کی ہموار سانسوں نے احساس دلایا کہ وہ سو چکی ہے تو اس نے گردن موڑ کر اس کے بالوں پر بوسہ لیا، پوری طرح اس کی طرف کربٹ لینے کے بعد ریشمی لباس میں لپٹے اس کے وجود کو پوری طرح اپنے حصار میں لینے کے بعد آنکھیں بند کی۔ صبح ہی صبح ماریا کو میکے دیکھ کر سارا کا ماتھا ٹھنکا تھا، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ بھائی کی شادی کی خوشی میں مٹھائی وغیرہ لے کر رخصت ہوئی تھی۔ دوسرا، ماریا کے موڈ سے پتہ لگ رہا تھا کسی مشن پر آئی ہے۔ ماریا موڈ والی لڑکی تھی، اچھے موڈ میں ہوتی تو آپ سے اچھے سے ملتی، ورنہ سلام لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ وہ سیدھی ماں کے کمرے میں آئی۔ سارا نے تازہ کافی بنائی تھی، ایک کپ بھر کر اس کو پیش کیا۔ یہ پی لو، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، پھر سب کے ساتھ ناشتہ کرنا۔ بہو، عقل سے کام لو، 5 ماہ کی حاملہ لڑکی کو موئی کالی کافی کا یہ بھرا مگ تھما رہی ہو۔ سارا نے پہلے حیرت سے ساس کی شکل دیکھی، آیا مذاق کر رہی ہے، مگر جس طرح سے ماریا ہنس رہی تھی اس کے انداز کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ ماریا ہنستے بولی، ممی اس کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ سارا نے کھلے چہرے اور خوشگوار حیرت کے ساتھ تصدیق مانگی، یعنی تم واقعی پریگننٹ ہو؟ ماریا ہنسی، ہاں۔ سارا نے خوشی سے اس کو گلے لگا کر گال چوما، ارے تم نے بتایا نہیں، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں صحت سلامتی والی نیک اولاد دے، آمین۔ بس ممی کہتی تھیں ابھی کسی کو نہ بتانا، نظر لگ جاتی ہے، حالانکہ میں نے ممی سے بحث بھی کی، بھلا اپنے بہن بھائیوں کی کیوں لگے گی، مگر خیر پرانے خیالات کی ہیں۔ مگر تمہاری فگر سے شو نہیں ہوتا کہ 5واں مہینہ ہے۔ ہاں، میں نے شرٹ کا سائز بڑا کروا لیا، اسی لیے محسوس نہیں ہوتا۔ آج تو تمہیں تمہاری مرضی کا ناشتہ کرواؤں گی، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ آخر تم ایک ماں بننے جا رہی ہو، اگر یہ بات ہے تو اپنے ہاتھ کے پین کیک کھلا دیں۔ ارے اتنی چھوٹی سی فرمائش، میں بنا کر لاتی ہوں۔
वो वहाँ से निकल कर कमरे की जानिब बढ़ रही थी जब मम्मी की आवाज़ कान में पड़ी। दिल से तो सारा बीबी इतनी खुश नहीं होंगी जितना दिखावा करके गई है। तुम एहतियात करना, मैं तो कहती हूँ अगर खास तुम्हारे लिए कुछ बनाए तो मत खाना, क्या पता हसद के मारे कुछ मिला ना दे। तौबा है मम्मी, ऐसी बातें करके आप मेरी जान निकाल देती हैं। सारा को अपने कानों में साई साई महसूस हुई। वो डैनियल को जगाने जा रही थी मगर अब कदम ज़मीन का साथ छोड़ने से इनकारी हो गए। अयूब को बाहर आते देखकर वहां से हट गई। कमरे में आकर डैनियल को उठाने के बजाय इसके कमर से टेक लगाकर नींद दराज हो गई। मम्मी के अपने बारे में इतने अच्छे ख्यालात सुनने के बाद इसको नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त चाहिए था। डैनियल की इसकी जानिब पुश थी। इससे अपना बाजू सारा के गर्दन के गिर्द लपेटा। सारा चौंकी और नम आंखों के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने डैनियल का हाथ अपनी गिरफ्त में लिया, इसकी हथेली अपने सामने खोलकर चूम ली, पीछे मुड़कर इसके चेहरे को अपनी नज़रों का फोकस बनाया। वो आंखें बंद किए लेटा था मगर सोया नहीं था। सारा ने इसकी सीधी तरफ की हेयर लाइन को अपनी उंगली की पोरों से ट्रेस किया, फिर झुककर इसकी पेशानी चूमी। बोझा लेने के बाद चंद सेकंड तक इसकी गाली घनी पलकों को देखती रही। सर झुकाकर दाई आंख चूमी। वो भारी आवाज़ में बोला, या अल्लाह खैर, बीवी को सुबह सुबह इस गरीब पर इतना प्यार आ रहा है। सारा की हंसी निकल गई। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ जनाब, मैं नाश्ता तकरीबन बना चुकी हूँ, इसलिए आप अब बिस्तर छोड़कर बाहर आ जाए। और हाँ, मारिया आई है। क्या वक्त हुआ है? 9:30। बहन मेरी यकीनन सुबह सुबह मूड खराब करेगी। अब समझ आया तुम्हें मेरे पे प्यार नहीं तरस आ रहा है, इसलिए इतनी मेहरबानी फरमाई गई। इससे मुस्कुराकर हल्का फुल्का मजाक करने पर सारा हंसते हुए थोड़ी देर पहले सास की जानिब से लगने वाले तीरों का दर्द भूल चुकी थी। आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं। मैं मारिया के लिए पैन केक बनाने जा रही हूँ। जैसे ही तैयार हो गए मैंने नाश्ता लगा देना है। वो बिस्तर एक तरफ करके बेड से उठ गया। क्या अयूब घर पर है? सारा ने कंबल तय लगाते जवाब दिया। हाँ, अभी बाहर से आया है। वो इसके करीब आया, चंद सेकंड्स को इसके चेहरे पर झुका, फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, इसको कहना मुझे इससे काम है, कहीं ना जाए। अच्छा, कह देती हूँ। 2-3 मिनट में बेड के सरहाने वगैरह सेट करने के बाद बावर्ची खाने को जाने से पहले मम्मी के दरवाजे में रुक कर अयूब को मुखातिब किया। अयूब, डीन कह रहे हैं कहीं ना जाना, इनको शायद काम है। सारा को लगा अयूब के चेहरे का रंग बदला था। मैं इतना फारिग तो नहीं हूँ कि साहब जी के इंतज़ार में बैठूँ। इसको कहना ऑफिस में ही होता हूँ, जो बात करनी है वहीं कर ले। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? नाश्ता तो करते जाओ। काम का बोझ ज़्यादा है। नवाब साहब तो सारा सारा दिन यहाँ से वहाँ मीटिंग्स के नाम पर अय्याशियाँ करते हैं। ऑफिस का सारा बखेड़ा तो मैं ही देख रहा हूँ। रात को मिलते हैं, अगर मेरे आने तक आप जाग रही हुई। सारा हैरत के मारे पलक ना झपक पाई। यह आदमी अभी 2 हफ्ते पहले माँ की मिन्नत करने पर ऑफिस जाना शुरू हुआ था और इसको अय्याश कह रहा था, जिसने आज तक इसकी हर ख्वाहिश पूरी की। सारा के सामने अयूब के इस तरह बोलने पर नादिया बेगम ने इसको घुड़ी से नवाजते हुए ऊपर ऊपर से डांटा। बदतमीज़, शर्म नहीं आती? बाप जैसे भाई के लिए इस तरह की बात करते हो? अच्छा अच्छा अम्मा, मेरा मुंह न खिलवाना, जा रहा हूँ। तुम अपनी बेटी के साथ बैठकर साजिशों का काम जारी रखो। नादिया का बस न चल रहा था, वरना बेटे को रख कर 2-3 लगाती। सारा गुस्सा सारा पर उंडेल दिया। तुमने नाश्ता बना लिया या अभी तक बस अंदर बाहर ही घूम रही हो? इस वक्त लोग खा पी कर कामों को निकल जाते हैं। हमारे घर सुबह ही 10 बजे होते हैं। भूख से मेरा बीपी लो हो रहा है। सुबह से एक प्याली दही, साथ में फ्रूट, साथ में चाय और केक खाने के बाद भी ये आलम है। जी बस 10 मिनट चाहिए। मारी अपनी नेल पॉलिश उतार रही थी। पैन केक बनाने से लेकर नाश्ता लगाने तक एक ही दुआ दिमाग में घूमती रही, जाला इन लोगों की असलियत डीन पर खोल दे। ये लोग इसके साथ मुखलिस नहीं। वो नाश्ते की मेज़ को आखिरी दफ़ा चेक कर रही थी कि आया सब कुछ आ गया। तब ही मारिया और मम्मी ने आकर अपनी कुर्सियां संभाली। सारा ने इनके पीछे आते डीन को देखा। वो सफ़ेद खद्दर के सूट के ऊपर मस्टर्ड ऊनी जैकेट पहने हुए था, माथे पर सोच की लकीर थी। नाश्ते के दौरान वो माँ से पूछने लगा, मम्मी आपके घुटने का दर्द अब कैसा है? कैसा होना है बेटा, बुढ़ापा आ गया, अब ये सब चलता है। मैं आपका फिजियो डॉक्टर बदल रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने डॉक्टर का बताया है, लड़की है, अमेरिका से पढ़ी है, अब इधर आकर अपना क्लिनिक चला रही है। मैंने कल अपनी असिस्टेंट को बोला था वो आपके लिए इस डॉक्टर से वक्त ले, आज वो मुझे बताएगी। आप अपने मल्टी वाइटामिन तो बाकायदगी से लेती हैं? हाँ, जब सारा को याद आता है दे देती है। मुझे तो समझ नहीं आती कौन सी गोली किस मकसद के लिए है। पहले मारिया यहाँ होती थी, कभी नागा ना हुआ। सारा ने दिल ही दिल में दुआ की, अभी इनके सामने मुझे सुना मत देना, मगर हर दुआ कबूल कब होती है? सारा, वाइटामिन अहम है, नागा क्यों होने देती हो? फ़ोन पर रिमाइंडर लगा दिया करो या मैं ऑफिस से कॉल करके याद दिलवाया करूँ? नहीं, मैं कोशिश करूँगी अब ना भूलूँ। तो इस औरत की हर बात क्यों सुनते हो? ये झूठी है। जब तुम इसकी हर बात को सर पर रखते हो बहुत बुरे लगते हो। मारिया ने पैन केक के साथ कांटे पे स्ट्रॉबेरी का पीस मुंह में रखते कहा, दानियाल जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने?
70 लाख। डैनियल नज़र उठाकर बहन को गौर से देखा, जैसे 70 लाख ना हो मीठी टॉफ़ी हो गई। इसने एक नज़र माँ पर डाली जो यकसर ला ताल्लुक नजर आई। क्या जान सकता हूँ कि इतनी बड़ी रकम किस लिए चाहिए? क्यों? वैसे तो जहाँ कहें पैसे लगाते हो, वजह देख कर ही लगाते हो। प्रीटी मच। अशर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खरीदा है। 10 लाख इसके पास था, वो डाउन पेमेंट में दे दिया। बैंक से कर्जा मंजूर नहीं हुआ। मैंने इसको कहा कि तुमसे ले देती हूँ। वो तो किसी का एहसान लेने के लिए राजी न था, मगर मैंने इसको बताया जो कुछ दानियाल के पास है वो सब कुछ मेरे बाप की जायदाद बेच कर ही बनाया गया था, इसलिए इस पर मेरा पूरा पूरा हक है। तुम वैसे मेरी मदद ना करना चाहो तो जायदाद में मेरा हिस्सा दे दो। मेज़ पर एकदम खामोशी छा गई। सारा का जी इतना खराब हुआ, खाने से हाथ खींच लिया। वो सांस रोके मुंतजिर थी। तीन अभी के अभी चेक काट कर बहन के सामने रखेगा या फिर लड़ाई होगी, मगर इसको मारिए का हकारत बरांदाज एक आँख ना भाया। इससे पहले कि गर्मा गर्मी शुरू होती सारा बोली, डीन मैं आपको मुबारकबाद देना भूल गई, मारिया एक्सपेक्ट कर रही है। डीन कुछ कहने जा रहा था, मगर बीवी के यूं अचानक बोल उठने पर चौंका। गौर से सारा को देखा, जिसकी आंखें इसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थीं। वो परेशान थी। वो मुस्कुराया। ये तो अच्छी खबर है मारिया, बहुत मुबारक हो। मम्मी आपको भी। किसी को भी जवाब का मौका दिए बगैर अपनी बात को जारी रखते बोला, मारिया माई डार्लिंग, डोंट एवर ट्राई टू intimidate me again. I am not a fool who would easily be manipulated by your poisonous tongue. I am a fudging businessman and a very successful one at that. I deal with all kind of people on daily basis. I know what you are trying to do here. आज हाथ लगे मैं तुम्हारी इस बात का जवाब भी दे देता हूँ, क्योंकि तुम हर दफ़ा अपनी बात मनवाने के लिए अब्बा की जायदाद का जिक्र करती हो, और जब मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ तुम अपनी जगह सोच कर खुश होती हो कि डर कर मान गया। आज इस बात को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। अब्बा जी मरहूम जब इस दुनिया से गए, हमारे पास फ़कत एक मकान था जो हमने 50 लाख में बेच कर 30 लाख का नया मकान लिया, और 20 लाख रुपया लगाकर मैंने मामू के साथ कारोबार किया, जिसमें हैरत अंगेज़ तौर पर मामू को फ़ायदा हुआ, मगर सारा मेरे हाथ आया। इसके बाद 2 साल जलालत देखी, वर्कशॉप्स पर मुलाजमत की, होटलों में काम किया, मामू के पीछे चढ़कर थोड़ी बहुत रकम निकलवाई, कुछ कर्जा उठाकर कारोबार किया। ये सब कुछ जो देख रही हो ना, इसमें अब्बा जी के पैसे तो थे, मगर 18 साल की उम्र से हर रोज़ 12 से 13 घंटे की शिफ्ट मैंने की है। पिछले 14 साल से हर रोज़ फैमिली डिनर मैं मिस करता हूँ, जब तुम लोग ईदों और त्योहारों पर नए कपड़े पहनकर अपनी महंगी गाड़ियों में दोस्तों के साथ आउटिंग्स के लिए जाते हो और वहाँ बेफिक्र होकर 10-10 लोगों को डिनर करवाते हो ना, इस वक्त दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर तुम्हारी आसाइशों की कीमत मैं भर रहा होता हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए। मैं एक दिन भी अपनी बीवी को बाहर डिनर पर ना ले जा सका, इसलिए नहीं कि मेरा जी नहीं चाहता, फ़कत इसलिए कि मेरे पास फ़कत नहीं। मैं रात 12 के बाद कहीं जाकर घर आता हूँ। अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है? क्या कभी किसी चीज़ की कमी महसूस की? इतनी पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी गुजार रही हो, आज तक कभी एक तिनका भी नहीं तोड़ा। बाकी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। जहाँ तक रही पैसों की बात, दे दूंगा मेरी तरफ से तुम्हारे आने वाले बच्चे का तोहफा, मगर आज के बाद मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। इसने अपनी जगह से उठकर माँ की पेशानी चूमी, मगर नादिया बेगम को इतनी भी तौफीक न हुई कि इसको प्यार ही देती या सलाम का जवाब देती। सारा उठकर शोहर के पीछे जाना चाहती थी, मगर जानती थी सास का पारा हाई हो चुका है, इसलिए बर्तन उठाने लगी। सारा ने वहाँ से हटते ही मारिया मरी हुई आवाज़ में माँ से मुखातिब हुई, जो तो बड़ा मीसना साबित हुआ। देखा आपने कैसे एहसान जता कर गया। नादिया बावर्ची खाने की जानिब नज़र डालकर दबी आवाज़ में इसको डांटने लगी। मैं भी तो तुम्हें समझा कर थक गई कि इसके साथ प्यार से बात किया करो, भाई भाई करती रहोगी जान लुटा देगा, मगर तुम भी इससे ऐसे मुखातिब करती हो जैसे वो तुम्हारा नौकर हो। तो और क्या है, आपने इसकी शक्ल देखी है? इसको भाई बोलूं? अफ्रीकी नडार को? पता नहीं अब्बा का कैसे एक काली औरत पर दिल आ गया। इनको तो देख कर ही घिन आती है। कजा के इनसे मोहब्बत करना। सारा जानती थी वहाँ रुक कर एक भी लफ्ज़ मज़ीद सुना तो वो बोल पड़ेगी। पिछले बागीचे में निकल आई, मगर दिल में वो आज खुश थी कि आखिरकार डैनियल ने अपनी कसम तो तोड़ी। मारिया को मार्को, आज का दिन मेरे लिए खुशाइन है। तुम वहाँ होते तो तुम्हें पता चलता। इसने आवाज़ बुलंद नहीं की, गुस्से में नहीं आया, बड़े ठंडे और सर तासुर के साथ बहन का घर पूरा कर गया। मारिया की शक्ल देखने वाली थी। वो मार्को को गोद में लिए बागीचे के पिछले कोने में बैठकर इसके साथ बातों में मसरूफ़ थी। अगर मैं कहूँ कि डैन ने मुझे हैरान कर दिया, सच में गलत नहीं। मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं इसको बेवकूफ़ समझती थी कि इन लोगों की असलियत नहीं देखता, मगर मार्को ऐसा नहीं है। वो समझता है, जानता है, जानबूझकर इनके सामने अहमक नज़र आता है। मुझे डैन पर जी भर कर प्यार आ रहा है। दिल कर रहा है इसके ऑफिस जाऊँ, इसकी नज़र उतारूँ। आज पहली दफ़ा मेरा डैन लगा है।
اور हाँ, सबसे अहम बात तो तुम्हें बताना भूल गई। जानते हो इसने क्या कहा? कहने लगा, एक दफ़ा भी बीवी को डिनर पर नहीं ले जा सका। अगली लाइन अहम है। बोला, ये नहीं कि मेरा दिल नहीं करता, मगर मेरे पास वक्त नहीं होता। हाय जालिम, हाय जालिम। इन 2 लाइनों से ना वो मेरी किताब में अपनी सारी कोताहियाँ माफ़ करवा गया। तुम गवाह बन जाओ मार्को, मैंने अपने डेन की अब तक की मेरे हक में बरती जाने वाली सारी गफलत माफ़ की, दिल से माफ़ की। आज से दिल की किताब हर सिक्के से साफ़ हो गई। पिछला हिसाब साफ, नया खाता खोलेंगे। सुन रहे हो ना मेरे छोटे से जानू? बाजी जी, कित्थे हो? नौकरानी की आवाज़ पर इसने हाथ हिलाकर तवज्जो हासिल करते कहा। मीना, मैं यहाँ पीछे हूँ। हाँ बाजी, इत्थे क्यों बैठती हो? यहाँ तो सूरज की धूप नहीं आती। तुमने आखिरी दफ़ा यहाँ पर झाड़ू कब लगाया था? 2 हफ्ते हो गए। और यहाँ की सफाई का क्या फ़ायदा? यहाँ कौन सा कोई आता है? शाबाश है मीना, कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा हर जगह ज़रूर साफ़ किया करो। सारे पत्ते बिखरे हुए हैं। मीना ने ललचाई हुई नज़रों से माल्टों से भरे पौधों को देखा। बाजी, माल्टा उतार लूँ? पहले तो मेरी इजाज़त लेकर उतारती हो। बाजी, कसम से मैं रोज़ का बस एक उतारती हूँ। यह सारा उजाड़ आपके मेहमानों ने डाला है। वो जो बड़ी बेगम साहिबा की खाला है ना, 3 दिन वो बस इसी पौधे के गिर्द घूमती रहीं। अच्छा, चलो बस करो। ये बताओ मुझे क्यों ढूंढ रही थी? आपसे ज़रूरी काम है। बोलो। पहले वादा करें आप बड़ी बेगम जी से जिक्र नहीं करेंगी, क्योंकि गालिब भाई की शादी पर उन्होंने मुझे नेक दिए थे। अब अगर सुना आपसे पैसे मांग रही हूँ, उन्होंने मेरी मिट्टी पलीत करनी है। तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत आन पड़ी? मेरी बहन की नंद की शादी आ गई और मेरी बहन कहती है पहली दफ़ा इसके ससुराल में शादी आई है, इसलिए अगर इसके बहन भाई भारी सलामी ना देकर गए तो इसकी बेइज्जती होगी। कहती है 5,000 रुपये लड़की को सलामी देना और लड़के को, साथ में मेरी सास का, मेरी नंद का सूट, बहन का हथ परे का सूट। अब बताओ मैं अपने घर की रोटी पूरी करूं या फरमाइश पूरी करूं? मैंने तो बहन को कहा हम आते ही नहीं। बाजी, मैं तो खुद को बेच कर भी इतने पैसे नहीं कमा सकती। आगे से नाराज़ हो गई। आज तो इसकी नंद की शादी है तो इतना डंड डाल रही है, कल अपने औलाद पर न जाने क्या होगा। अल्लाह ही खैर करे। बाजी, तुम 5,000 दे दो, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। सारा हंसते बोली, तुम हर दफ़ा यही कहती हो। तुम्हारी तनख्वाह मम्मी देती हैं। 5,000 तुम्हारी महीने की तनख्वाह है। इसमें घर चलाओगी या कर्जे उतारोगी? बाजी, मैंने एक और घर ले लिया है। शाम 5 बजे से 8 बजे तक। वो बाजी कॉलेज में पढ़ाती हैं। कहती हैं जब शाम को घर आऊँ तुम इस वक्त आकर सफाई करना। और गुड्डी को भी नौकरी पर लगवा दिया है। ये क्या कह रही हो? गुड्डी की अभी उम्र ही क्या है? बाजी, बुरी पारा दी हो गई है जे। अल्लाह की बंदी, इसको स्कूल जाने दो। क्यों अपनी तरह इसके नसीब में भी सारी उम्र की इतनी सख्त मेहनत लिख रही हो? इसको पढ़ने दो, उस्तानी लग जाएगी, नर्स लग जाएगी, किसी बैंक में नौकरी कर लेगी। जान दो बाजी, कुड़ियां नू पढ़ा के केड़ा जज लवाना है। बड़ी बुरी बात की है तुमने। अभी के अभी मेरे से वादा नहीं करोगी कि तुम गुड्डी की नौकरी हटवा कर स्कूल नहीं भेजोगी तो मैं ब्याज से तुम्हारी माली मदद नहीं करूंगी। बाजी, महीने का 2,000 रुपया कमाएगी, स्कूल जाने का क्या फ़ायदा होना है? उल्टा कापियों किताबों का खर्चा दूंगी। मुझसे हर महीने 2,000 ले लेना और गुड्डी की पढ़ाई का सारा खर्चा मुझे दे दो। महीने का जितना खर्चा हो कपड़ा लत्ता डाल कर मुझे बता देना। गुड्डी, आज से मेरी जिम्मेदारी समझो। खुश? बाजी, ये मौजू यहीं बंद। क्या मारिया अंदर ही है? हाय बाजी, मारिया मिर्चा ते नहीं खांदी। तोबा या अल्लाह। इन्हें गुस्से विच गड्डी का दरवाज़ा बंद करके गई सी। सारा मुस्कुराई। बस वो ऐसी ही है बाजी, अल्लाह ने हुसन क्या दे दिया। ही मारिया का तो नखरा ही नहीं पाया जाता। आपको भी तो अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया है, पर मजाल जो कभी नखरा दिखाया। मीना वैसे तो असाई थी, मगर इसकी बातों में अल्लाह का नाम बहुत दफ़ा इस्तेमाल होता। अच्छा, बातें छोड़ो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, फिर मार्केट चलते हैं। मार्केट का नाम सुनते ही मीना की आंखें चमकी। बाजी, बस गिराज की सफाई रह गई, यहाँ भी झाड़ू लगाओ। अभी लगाती हूँ। सारा अंदर आ गई। मीना खुशी खुशी अपना काम करने चली गई। मम्मी की दोस्त आई बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सारा? अल्लाह का शुक्र। मम्मी ने तेवरी लेकर पूछा। तुम कहाँ थी? मैं बाहर बागीचे में थी। बड़ी प्यारी धूप निकली है। फरीदा के लिए चाय बना कर लाओ और आज ज़रा पॉलर का चक्कर लगाएं। क्यों नहीं, मैं आपसे पूछने आई थी। अगर मेरे साथ मार्केट चले। ड्राइंग रूम के पर्दे बेडरूम में बड़े अजीब लग रहे हैं, फर्नीचर के साथ मैच नहीं करते, इसलिए मैं सोच रही थी नए पर्दे ले आते हैं। सारा, तुम बहुत खर्चा करती हो। अच्छे खासे नए पर्दे हैं, मगर खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ जी, हर हफ्ते 8,000 का फेशियल बहुत सस्ता है और मैं एक साल में एक दफ़ा पर्दे लूँ तो बहुत खर्चा। मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय के साथ लवाजमा से भरी ट्रे मम्मी और आंटी के सामने रखने के बाद वो अपने कमरे में आई। अपनी अलमारी के निचले खाने में पैकेटों में पैक नए सूट बाहर निकाल कर बेड पर रखे। मीना ने दरवाजे पर दस्तक दी। इसने मसरूफ़ अंदाज में कहा, आ जाओ। मीना, ये सूट देखो, इनमें से अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो अपनी बहन या नंद के लिए रख लो। बाजी, ये किसके सूट हैं?
मेरे हैं, गिफ्ट मिले थे, मगर इस खद्दर के सूट का रंग डीन को पसंद नहीं। दूसरे वाले बहुत शौक किस्म के फैंसी हैं, मेरे वाले नहीं। खद्दर का ऐसा करो तुम अपने लिए रख लो और फैंसी दुल्हन को दे देना। हाय सच बाजी, वो अलमारी में से कुछ ढूंढते बोली। हाँ भाई, बैग में डाल लो। अलमारी से मुड़ी तो हाथ में हैंगर था। ये देखो, क्या ये शगुफ्ता मीना की बड़ी बहन को पूरा आ जाएगा? जी बाजी, ये तो सूट बड़ा महंगा लग रहा है, खादी का है, मैंने पिछले साल सिर्फ एक दफ़ा पहना। यह भी बैग में रख लो, और ख्याल करना मम्मी ने बैग देख लिया तो तुम्हारे साथ मेरी भी हो जानी है। बाजी तुसी तैयार हो जाओ, मैं भाग कर बैग घर रखाती हूँ। जाओ, वैसे भी अभी तो फरीदा आंटी चाय पी रही हैं। यूं आई, चांद गाड़ी पर चली जाऊंगी। अच्छा रुको, फिर पैसे भी ले जाओ। दोबारा से अलमारी खोली, अंदर वाले खाने से अपने हैंड बैग में से पैसे निकाल कर मीना के हवाले किए। बाजी, अल्लाह आपको हीरे जैसा बेटा दे, मेरी बाजी को ज़िंदगी में कभी कमी ना आए। बाजी तुम मेरे साथ बहुत भला करती हो, खुदावंद तुम्हें अर्शों के रंग लगाए। आमीन। अब जाओ। जी अच्छा। आमतौर पर जब गाड़ी चाहिए होती थी वो डेन को मैसेज करती, मगर आज मैसेज के बाद जाए कॉल मिलाई, बेल जाती रही, जवाब न मिला। इसने दोबारा मिलाई, दूसरी बेल पर फ़ोन उठाया गया। जी। डेन की मसरूफ़ सी आवाज़ के जवाब में इसने कहा, आप कैसे हैं? दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। फिर संजीदगी से पूछा गया, क्या वाकई ये कहने को कॉल की है या कोई काम है? यानी काम के अलावा इंसान आपको कॉल नहीं कर सकता। मेरा तजर्बा तो मुझे यही बताता है। अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। सारा, मैं ऑफिस में हूँ, अपनी रोमानवी बातें हम बेडरूम में कर लेंगे। अभी अगर काम है तो बताओ। सारे मूड का सत्यानाश हो गया। इसने कुछ कहे बगैर कॉल बंद की। अगले पल डेन की कॉल आई। सारा ने फ़ोन न उठाया। मोबाइल पर 3 कॉल्स के बाद घर की लैंडलाइन पर बेल हुई। सारा ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी जानिब वो छूटते ही बोला, सारा जी। ये इंतहाई बच्चगाना रवैया है। कम अज़ कम तुम जैसी समझदार लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्लीज़ बताओ कॉल क्यों की थी? ये बचगाना नहीं, जज्बाती रवैया है। जहाँ मान हो वहीं ये दिखाया जाता है। मम्मी और मैं शॉपिंग के लिए जा रही हैं, गाड़ी भेज दें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी सी बात के लिए तुमने इतना वक्त ज़ाया किया। मैसेज कर देती, मैं गाड़ी भेज देता। सारा के गाल तप गए। बहुत बड़ी गलती हो गई डीन, पहली और आखिरी दफ़ा माफ़ कर दे, आइंदा ख्याल रखूंगी। फ़ोन बंद हो जाने के बाद वो कितनी देर खुद को कोसती रही। बड़ा प्यार आ रहा था तुम्हें इस शख्स पर, अब जान को सुकून हो गया। 20 मिनट बाद बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इससे पहले डीन की तरफ से टेक्स्ट मौसूल हुआ, आजकल मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना है, इसलिए तुम्हारे साथ रूड हो गया। सारा ने स्माइल आइकन भेज दिया, जिसके जवाब में डीन ने माथा पीट लेने वाली इमोजी भेजी। शाम को वो आइमा और मम्मी के आग के गिर्द बैठे चाय पी रहे थे। अयूब की चाय वो इसके कमरे में दे आई। आइमा ने चुपके की मदद से आग में मजीद कोयले फेंके, जिस पर मम्मी ने टोका, मजीद आग मत भड़काओ, थोड़ी देर में अंधेरा फैल जाना है। हाँ ना मम्मी, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। ये लें, आप मार्शमैलो खाएं। आइमा ने लकड़ी के सीख कबाब वाली स्टिक के ऊपर मार्शमैलो लगाकर इनके हवाले की, ताकि वो आग पर सेंक कर खाएं। मम्मी ने स्टिक लेने से इनकार कर दिया। मेरे दांत में दर्द होता है, मैं नहीं खाना चाहती। सारा को दे दो। गेट पर होने वाले हॉर्न ने इन तीनों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। आइमा भाग गई। भाई की कार लग रही है। आइमा ने गेट खोला। मम्मी कहने लगी, आज सूरज किस तरफ से निकला जो ये 7 बजे ही घर आ गया? सारा के लबों से बेसाख्ता निकला, अल्लाह खैर करे। गाड़ी रुकते ही वो बाहर आया, मगर ज़्यादा हैरत अगले पल हुई जब वो इन लोगों की तरफ आने के बजाय आइमा से कुछ पूछ कर अंदर की जानिब बढ़ गया। नादिया की छठी हिस्स ने अलार्म बजाया। सारा घबरा कर बोली, जाओ देखो, इस तरह सलाम किए बगैर अंदर क्यों चला गया है, भागो। सारा हैरान हुई कि मम्मी इतना क्यों घबरा रही हैं, मगर कुछ भी कहे बगैर इनके हुक्म की बजावरी करते हुए अंदर आई। अभी हॉल के दरवाजे पर थी जब अंदर से अयूब और डीन की आवाज़ सुनाई दी। डीन ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जबकि अयूब की आवाज़ ऊंची थी, तुम ऑफिस किस मकसद के लिए जाते हो? तुम्हारी जी हजूरी के लिए बिल्कुल नहीं जाता। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तुम जानते हो मैं इस वक्त जहाँ क्यों खड़ा हूँ। खुद ही सब कुछ बताओ, वरना मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा। ओ जा भाई, मेरा वक्त बर्बाद ना कर। साइको कहीं के। मिस शमसा को क्या धमकी लगाई थी? एक तो ये 2 नंबर औरतें पहले अदाएं दिखाकर मर्दों के दिल लुभाती हैं। जब मर्द तवज्जो देता है, जाकर 2 टोक बात करता है, फिर इनकी गैरत इज्जत जाग जाती है। तुमने इसके साथ सोने के लिए कहा था? यार, वो सारे सिग्नल दे रही थी। मैंने सिर्फ इतना कह दिया, अगर वो आज रात काम से जल्दी फारिग हो गई तो हम कहीं मिल लेंगे। इतनी सी बात ने इसका बतंगड़ बना दिया। तुम्हें अभी ऑफिस में जाते हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए और ऑफिस की 3 लड़कियों ने तुम्हें सिग्नल दे दिए, और मैं जो वहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी औरत ने ऐसा सिग्नल नहीं दिया। सायरा और आइमा सांस रोके खुले दरवाजे से आने वाली आवाज़ें सुन रही थी। नादिया बेगम भी रास्ते में थी। डैनियल की बात के जवाब में अयूब कमीनगी से हंसा और बोला, ओ यार, अपने आप को देख और फिर मुझे देख। तुझे तो तेरी अपनी बीवी भी सिग्नल नहीं देती, दूसरी औरतें क्या देंगी? वो हंसते हुए मजीद बोला,
वो बेचारी तुम्हारे साथ اس لیے ہے کہ ابھی تک میں نے اس کو سیریس ہو کر توجہ نہیں دی، ورنہ 2-3 میٹھے بول۔ ایوب کے الفاظ کٹ گئے اور کمرے سے زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ اس کے بعد ایسا لگا جیسے اندر کمرے میں ہر چیز اٹھا کر فرش پر پٹکی جا رہی ہو۔ سارا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ آئمہ نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور اگلے پل چیختی ہوئی باہر بھاگی، ممی ممی، ڈینی بھائی ایوب کو مار رہے ہیں۔ ہائے میں مر جاؤں، کیوں مار رہا ہے میرے بچے کو؟ اس معصوم نے کیا کر دیا؟ ابھی کچھ دن پہلے بہن کے ساتھ منہ ماری کیا، چھوٹے بھائی کو مارنے لگا، کیا ہو گیا؟ سارا کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ مری قدموں سے ممی کے پیچھے کمرے کے دروازے تک آئی، اندر کے منظر کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایوب فرش پر گرا ہوا تھا اور ڈین اپنے بھاری جوتوں سے بار بار اس کے پیٹ میں کاری ضرب لگا رہا تھا، پھر نیچے جھکا اور ایک ساتھ 3 مکے ایوب کے منہ پر مارے۔ ایوب کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ نیم بے ہوش نظر آیا۔ نادیہ بیگم نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ہائے اللہ، کوئی تو روک لے اس کو، دیکھو میرے بیٹے کو مار دیا۔ پھر سارا کی جانب مڑی، جہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ قسم کو باہر کھینچو، اس کے اندر کوئی جن تو نہیں آ گیا؟ کیسے بے دردی سے اس کو مار رہا ہے؟ سارا اور آئمہ نے آگے بڑھ کر ڈین کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا، مگر کامیاب نہ ہوئی۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ ان دونوں کو بڑے آرام سے ایک طرف دھکیل کر ایوب کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے بولا، میری چھت کے نیچے اتنا غلیظ انسان رہتا ہے اور مجھے خبر نہیں؟ میں تجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر تیرے لاڈ اٹھا رہا ہوں۔ جس زبان سے تم نے میری عورت کا نام لیا ہے سالے، میں تیری زبان گدی سے کھینچ لوں۔ آج تیرے اندر کے شیطان کو کسی طرف لگا کر چھوڑوں گا۔ اتنا ہی تو خوبصورت ہے کہ آتی جاتی لڑکیاں تیرے ساتھ جنسی تعلقات بنانے کو تیار بیٹھی ہیں۔ کتے سے بدتر ہو، سنا تم نے؟ کتے سے بدتر۔ تو نے کیا سمجھا تھا مجھ تک تیرے کرتوت نہیں پہنچیں گے؟ سارا اس کی اور ایوب کے درمیان آئی، ڈین کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ڈینیل مراد، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو تو کبھی غصہ نہیں آتا؟ اس نے ایوب کو فوکس رکھ کر گھما کر مکہ مارا، مگر جب وہ مکہ ایوب کے بجائے سارا کے جبڑے پر لگا، ساتھ ہی سارا کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ سارا نے ایوب کو پیچھے کی جانب دھکا دے کر ڈین کے پاؤں سے دور کیا، اس چکر میں مکہ کھا بیٹھی۔ آئمہ اپنی سی ہمت سے ڈینیل کو کھینچ رہی تھی۔ نادیہ بیگم ایوب کی نیم حالت دیکھ کر مسلسل سینہ پیٹ رہی تھی۔ سارا کے لہرا کر فرش پر گرتے ہی جیسے ہر چیز ٹھہر گئی۔ اگلے پل ڈینیل کے منہ سے گالی برآمد ہوئی۔ سارا اپنا گھومتا ہوا سر لے کر بیٹھی، اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھا چہرہ جسم سے جدا ہو گیا ہو۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ سارا پر چلایا، تم کیوں سامنے آئی تھی؟ اس کو باہوں میں اٹھا کر سٹنگ روم کے صوفے پر بٹھانے کے بعد کچن سے جا کر فریزر سے مٹروں کے دانوں کا بیگ لا کر سارا کے چہرے پر لگایا، اس کو یہاں سے پکڑ کر بیٹھو، اب بس کر دیں ڈین، اس کو اور مت ماریں۔ اپنی بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے جو ہٹی کٹی ہے، اور یہاں میرا بیٹا خون میں لت پت پڑا ہے۔ آئمہ جاؤ جا کر ایمبولینس کو فون کرو۔ آئمہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس گھر کے افراد اس طرح کے مناظر کے کہاں عادی تھے؟ آئمہ نے فون اٹھا کر ابھی کان سے لگایا تھا جب پیچھے سے آ کر اس نے بہن کے ہاتھ سے فون واپس لے کر سٹینڈ پر رکھا، اس کا علاج ایمبولینس کے پاس نہیں ہے، میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، آپ ممی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ آج تم نے ثابت کر دیا تم میرے بیٹے نہیں ہو، میرے ہوتے تو اس طرح اپنے چھوٹے بھائی کا چہرہ نہ بگاڑتے۔ نادیہ نڈھال ہو کر ایوب کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایوب فرش پر لیٹا رو رہا تھا۔ ڈین کمرے میں آیا، اپنی جیکٹ اتار کر ایک طرف پھینکی، کپ فولڈ کیے اور بھائی کے نہ کرنے کے باوجود اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کے بعد واش روم میں لے گیا اور شاور کے اندر کھڑا کر کے ٹھنڈے پانی کی نل کھول دی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے بٹن کھول کر شرٹ اتاری، تولیہ پکڑ کر ٹھنڈے پانی میں بھگونے کے بعد ایوب کے سوجن زدہ آنکھ پر رکھا اور بار بار یہ عمل دہراتا گیا یہاں تک کہ سوجن میں کمی نظر آنے لگی۔ اسی طرح اس کے ہونٹ کو پریس کرتا رہا۔ ایوب بیچ بیچ میں احتجاج کے طور پر اس کا ہاتھ ہٹاتا مگر کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ آخر میں اس نے پانی بند کر کے تولیے سے اس کے اوپر سارے جسم کو خشک کیا، بال رگڑے اور تولیے کو دے کر کمرے میں آیا جہاں گھر کی 3 خواتین موجود تھیں، نادیہ روتے ہوئے، آئمہ بے یقین اور سارا نم۔ وہ ان تینوں کو اگنور کر کے الماری میں سے کپڑے نکال کر واش روم تک گیا اور ہینگر کو سٹینڈ پر رکھ کر اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کے بعد ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ جا کر دودھ گرم کیا، 2 گلاس میں دودھ نکال کر بیچ میں ہلدی اور چینی ڈال کر مکس کرنے کے بعد ٹرے میں رکھا، ساتھ کپبورڈ سے پیراسیٹامولز کا پتا ٹرے میں رکھا۔ واپس آیا، سارا غائب تھی۔ ایوب اس کے نکال کے دیے ٹریک سوٹ میں ملبوس ہو کر بیڈ پر لیٹا تھا۔ اٹھ کر یہ پیو، ساتھ میں درد کی گولی لو۔ مجھے نہیں پینا۔ اس نے مزید اصرار نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا کر منہ سے گلاس لگایا اور تب تک پیچھے نہ ہٹایا جب تک ایوب نے گلاس آدھا خالی نہ کر دیا۔ پھر 2 گولیاں پتے سے نکال کر ایوب کے منہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ گولیاں منہ میں رکھنے کے بعد باقی کا دودھ ختم کروانے کے بعد گلاس کو ٹرے میں رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے مخاطب ہوا، چلیں باہر چلتے ہیں، وہاں آپ مجھے مار کر اپنا غصہ کم کر لیں۔ نادیہ اٹھ گئی مگر چہرے پر دانیال کو دیکھ کر غصے کی لکیر نمودار ہوئی۔ کمرے کی لائٹ بند کرنے کے بعد ڈینیل آخری دفعہ ایوب کی طرف مڑا، تمہارے پاس آج کی رات ہے، آرام کر لو کیونکہ کل صبح تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ تمہاری ساری اکڑ اس دولت اور سٹیٹس کے بل بوتے پر ہے، کل سے تمہاری ساری آسائشیں بند۔
अपना मोबाइल, घड़ियाँ, गाड़ी यहीं छोड़ कर जाना। कपड़े जितने चाहो ले जाओ। कल 12 बजे के बाद तुम अगर मुझे इस गली में भी नजर आए, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत मजबूत केस है, गवाहों के हमरा। स्वीट ड्रीम्स। अयूब के कमरे की बत्ती बंद करने के बाद दरवाज़ा भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो तीनों को माँ के कमरे में इकट्ठा करके माँ को समझा रहा था। इसने ऑफिस की 3 लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा किया है। इनको पैसे लेकर अपने साथ वक्त गुजारने की पेशकश करता है। ये तो मेरे स्टाफ का मेरे पर एतमाद है जो इसकी शिकायत लेकर सीधा मेरे पास आए। अगर पुलिस में रिपोर्ट करती ना तो ये सीधा हवालात की हवा खाता। मैं जानता हूँ मम्मी, आपको इस वक्त मुझ पर गुस्सा है, मगर मैंने जो किया इस तकलीफ से कम नहीं जो इसको मिल सकती है। अगर आप इसकी खैर ख्वाह हैं तो कुछ अरसे के लिए दर बदर ठोकरें खाने दें। वो माँ की आंखों में देखकर नरमी से समझा रहा था। आखिर में नज़र झुका कर बोला, इसने मेरी बीवी के लिए जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की, मेरे जीते ये और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। एक दफ़ा अपनी सज़ा काट लेने के बाद अगर ये इन लड़कियों से माफ़ी मांग लेता है तो इस घर में वापस आ सकता है, मगर इसकी वापसी की सूरत में मैं ये घर छोड़ जाऊँगा। पहले तो मेरा इरादा था ऊपर अलग पोर्शन बनवाने का, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। मैं सारा को अलग घर ले कर दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या बकवास कर रहे हो? अयूब ने इस कलमुही को कौन सा तोप का गोला मार दिया? बीवी की वजह से भाई के दुश्मन बन गए? यहाँ से चले जाओ दानियाल, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम बाप की जगह हो, तुम कैसे अपने भाई के साथ यह सलूक कर सकते हो? बाप की ही जगह था, इसलिए आज तक इसकी हर नामुनासिब हरकत नज़रअंदाज करता रहा ताकि आपकी दिल आज़ारी ना हो, आपको दुख ना पहुंचे। फिर आप भी इसकी हर बुरी बात पर मुझे यही कहकर चुप करवाती रहीं कि अभी बच्चा है, बड़ा होकर बदल जाएगा। अब वो बच्चा नहीं, शैतान बन गया, जिसको ना रिश्तों का तकद्दुस, ना कोई शर्म, ना गैरत बची है। मेरी तरफ से ये फारिग है। मम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं पीछे हटने वाला नहीं। वो कमरे से चला गया। आइमा बोली, अयूब ने अच्छा नहीं किया। भाभी तो माँ जैसी होती है। सारा भाभी ने इसके साथ क्या बुरा किया जैसे ना मुनासिब अल्फाज बोले। ये तो डैन भाई का ज़र्फ है जो इसको जिंदा छोड़ दिया, वरना तुम चुप कर बैठी रहो। आई बड़ी सयानी, जाओ जाकर काम करो। मारिया आ जाती तो माँ का साथ भी देती। इसको भी इस लड़के ने नाराज़ कर दिया है। कितनी दफ़ा इसको कॉल कर चुकी है, मगर वो आने को राज़ी नहीं। या अल्लाह, मैं कहाँ चली जाऊँ? ये दिन भी देखने थे। सारा पर नज़र पड़ी जो गॉल के साथ मटरों का बैग लगाए खामोश बटी फर्श को देख रही थी। नादिया ने सारा गुस्सा इस पर निकाला। बेगम साहिबा जी, आज तो आप बड़ी खुश होंगी। पहले नंद को घर से निकलवाया, अब देवर चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम सबको बेदखल करना, अपने गरीब माँ बाप को यहाँ ले आना, यही तुम्हारा प्लान है। भाभी ने क्या कहा है? क्यों इनको इल्ज़ाम दे रही हैं? अयूब भाई की बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं, और जिनसी तौर पर किसी को हरासा करने की सज़ा जानती हैं। अच्छा खासा जुर्माना, फिर जेल अलग। शुक्र करें डीन भाई ने अपने अंदाज में मामला संभाल लिया। चली जाओ, तुम तो सदा से कालू की चमची हो। चले भाभी। मम्मी आप आराम करें, सुबह तक बेहतर महसूस करेंगी। नींद किस काफिर को आनी है? मुझे नींद की गोली दो, मेरा सर दर्द से फट रहा है। सारा ने आगे बढ़कर जग से गिलास में पानी डाला, दराज से गोली निकाल कर जाने बढ़ाई। मुंह में बड़बड़ाते उन्होंने पानी और गोली पकड़ी। इनके लेट जाने के बाद सारा बाहर आ गई। आइमा ने बत्ती और दरवाज़ा बंद किया। भाभी आप लेट जाएं, मेरा सर चकरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखें और बाएं तरफ से चेहरा वहाँ रहा ही नहीं। आपको नील पड़ गया, चले मेरे साथ कमरे में आराम करें। वो सारा का हाथ पकड़कर कमरे तक लाई। सारा समझ रही थी डीन कमरे में है, मगर वहाँ नहीं था। लेट जाएं। डीन कहाँ है? घर पर ही है, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ तो नहीं आई। आप प्लीज़ लेट जाएं, मैं बाहर को देखती हूँ। नहीं रुको, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। बस बस, कभी अपना सोच लिया करें। हर वक्त दीवानों की तरह इनके साथ घूमती हैं। खबरदार जो कमरे से बाहर आई, बल्कि रुकें, आपको भी दर्द की गोली देती हूँ। आइमा जाकर इसके लिए दवाई ले आई। दर्द के साथ साथ इसने सारा को भी नींद की गोली दी, क्योंकि जानती थी वो ज़्यादा देर टिक कर नहीं पड़ेगी। सारा ने खुद को कंबल में छुपा लिया। शाम की इस कदर अफसुर्दगी से भर गई थी, कैसे अचानक से चीज़ें इतनी बदल गई। जो रूप इसने डीन का देखा अभी तक इसके तस्वुर में वैसे ही जिंदा था। वो किस कदर निडर होकर मार रहा था। नरम तासुरात वाले चेहरे पर किस कदर सख्ती थी, जैसे ये कोई बिल्कुल ही अलग इंसान हो। इसको सोचते सोचते नींद आ गई। अभी सिर्फ 9 बजे थे, मगर घर पर मुकम्मल खामोशी छाई थी। आइमा ने ग्राउंड फ्लोर पर हर तरफ देखा, मगर डीन कहीं नजर न आया। एक एक कमरे की बत्ती जलाई, पहली मंजिल पर भी ना था। अब इसको परेशानी ने घेरा। आखिर कहाँ गया? पलट रही थी जब बालकनी पे अंधेरे में सुर्ख शोला दिखा। शुक्र का सांस लेती आगे बढ़ी। आप जान गए थे? आपको ढूंढ रही हूँ तो बताया क्यों नहीं कि इधर हूँ? वो धीरे से बोला, क्योंकि इस वक्त मैं गुम रहना चाहता हूँ। आइमा ने अपनी कुर्सी भाई के ऐन साथ लगाई। पैरों को ऊपर समेट कर बैठने के बाद दोनों बाहें डेन के गले में डाली और इसके गाल पर प्यार करने के बाद अपना सर इसके कंधे पर रखा। डेन ने सोचा, ये लड़की हमेशा मुझे एहसास दिलाती है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी टूट सकता हूँ, बिखर सकता हूँ। और इसको वो दिन भी याद थे जब नादिया ने घर में डेन के बर्तन अलग कर रखे थे, क्योंकि वो इनके बाकी खानदान की तरह गोरा चिट्टा ना था। एक तो रंग गहरा, दूसरा वो एक अफ्रीकन माँ का बेटा। मुराद खान का निकाह
خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی نادیہ سے ہوا۔ نکاح کے بعد وہ امریکہ گئے، وہاں ان کو سرینا ملی۔ دونوں ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ الگ سلیق بڑھ گئی، جوان خون تھا۔ پتہ نہیں واقعی محبت تھی یا پھر گرین کارڈ لینے کے لیے بنائے گئے تعلق کو محبت کا نام دیا گیا۔ دونوں نے شادی کر لی۔ گھر والوں کو شادی کا بتایا ہی نہیں، کیونکہ سائیڈ افیئر گھر والوں سے چھپا کر ہی چلائے جاتے ہیں۔ شادی کے سال بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام ڈینیل مراد رکھا گیا۔ ڈینیل صرف 4 سال کا تھا جب سرینا روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی۔ پہلے امریکہ میں ویزا لگوانے کے لیے بیٹھا مراد خان سب کچھ بیچ میں چھوڑ کر بیٹے کو ساتھ لے کر پاکستان آ گیا۔ سارے خاندان میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ سسرالیوں نے طلاق کا مطالبہ کیا، مگر مراد نے نادیہ سے ملاقات کر کے اسے شیشے میں اتارا۔ انہوں نے کہا، یہ شادی میں نے گرین کارڈ لینے کے لیے کی تاکہ ویزا پکا لگ جائے تو ایک دن تمہیں بھی امریکہ لے جاؤں۔ بار بار یقین دلوایا۔ سرینا سے محبت نہیں تھی، محبت صرف تم ہو۔ وہ ڈٹ گئی کہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے اس کالے کلوٹے بیٹے کو ماں تو کیا ہمدرد بھی بن کر پالوں گی۔ رخصتی سے پہلے مراد کو الگ مکان لینا پڑا۔ ڈینیل دادا دادی کے پاس چھوڑا گیا۔ باری باری دادا دادی چلے گئے۔ مراد ڈینیل کو گھر لے آیا۔ اسٹور روم میں جگہ ملی۔ تصور کرو نا، وہ 7-8 سال کا بچہ 3 سال کا تھا تو ماں چھن گئی۔ کچھ ماہ بعد باپ کو اجنبیوں کے درمیان چھوڑ کر خود الگ ہو گیا۔ دادا دادی اجنبی ہی تو تھے، اور جب تک وہ ان سے واقف ہوا آپس میں کوئی تعلق بنا، وہ دونوں چھن گئے۔ اس کو باپ ایک نئے گھر میں لے آیا۔ یہاں پر ایک اتنی خوبصورت عورت ملی جس کو وہ کتنی دیر تک پلک جھپکائے بغیر دیکھے جاتا۔ بھاگ بھاگ کر اس کا کہنا مانتا کہ وہ اس کو دیکھ کر اسی طرح مسکرائے گی جس طرح وہ ڈینیل سے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ابا نے بتایا تھا، یہ چھوٹی لڑکی ماریا اور غالب تمہارے بہن بھائی ہیں۔ تو وہ دن رات اپنے دماغ میں حساب لگاتا، اگر یہ بہن بھائی ہیں تو ان کی ماں میری ماں ہوئی۔ اسی طرح ایک دن اس نے دیکھا دیکھی کہہ دیا، ممی بھوک لگی ہے۔ وہ خوبصورت عورت اس کے باپ پر چلانے لگی۔ موقع ملتے ہی اس کے نرم گال پر چماٹ مار دیتی، کہتی، میرے سامنے نہ آیا کرو، میرا دل خراب ہوتا ہے۔ آئے دن گھر کی چیخ چیخ سے تنگ آ کر باپ نے اس کو ہاسٹل میں داخل کروایا۔ بچے چھٹیوں میں گھر جاتے، اس کو اجازت نہ ملتی۔ اکیلے اتنے بڑے ہاسٹل میں گھومتا۔ آہستہ آہستہ دوست بنتے گئے۔ 10 سال کا گھر سے نکلا، 14 سال کی عمر میں واپس آیا۔ گھر میں 2 لوگوں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کو وہ روئی کے گالوں والی گڑیا بہت پسند آئی۔ باپ نے یہ کہہ کر گود میں ڈالی، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے آئمہ۔ وہ باپ کے پاس گھنٹہ گھنٹہ بہن کو گود میں لے کر بیٹھا رہتا، مگر اس ماریا کو ڈینیل سے خاص کھاٹ تھی، کیونکہ ماں نے اپنے اندر کا زہر قطرہ قطرہ کر کے بچی کے اندر منتقل کرنا شروع کیا۔ سب بچوں کے کپڑے نادیہ خود دھو کر استری کرتی، ڈینیل کے کام ملازمہ کرتی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر دینے کی بھی روادار نہ تھی۔ کچن کے کونے میں اس کے برتن الگ رکھے جاتے جیسے ناپاک ہو۔ وہ جتنا اس کو دور کرتی وہ اتنا ہی خوشنودگی کا طلبگار رہتا۔ اگر کبھی وہ اس کو مخاطب کر لیتی، ڈینیل ہواؤں میں اڑتا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا تاکہ ان کی ماں اس سے خوش ہو۔ ماریا نے اس کے 101 نام رکھے ہوئے تھے۔ کبھی کہتی، ممی کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ جب ہنستا ہے تو دانت کیسے چمک کر سامنے آتے ہیں جیسے ہمارا خون پینے جا رہا ہو۔ مراد نے کئی ذمہ داریاں دیں تاکہ کسی طرح وہ فیملی کا حصہ بن جائے۔ وقت بے وقت کھانا کھانے والے کو اللہ نے قد کاٹ بھی ایسا دیا کہ 15 سال کی عمر میں وہ باپ سے لمبا ہو گیا۔ اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا معلوم ہوتا۔ بہن کو اسکول چھوڑنے جانا، نادیہ کے ساتھ بازار جانا، اس نے ڈینیل کو ڈرائیونگ سکھا دی۔ تب نادیہ کو مجبوری کے تحت اسے ساتھ جانا پڑتا، ڈاکٹر کے پاس، شادیوں پر، فوتگی پر۔ مراد کو بہانہ مل گیا، آرام سے کہہ دیتا میں مصروف ہوں، اور نادیہ ناچار ڈینیل کی مدد لیتی۔ وہ کبھی بھول کر بھی ماں کو کسی کام کے لیے نہ کرتا۔ یوں وہ گھر میں اپنی جگہ بناتا گیا۔ اصل دھچکا مراد کے اچانک وفات کے بعد لگا۔ دل کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان دنوں میں نادیہ کو ڈینیل کی اہمیت کا احساس ہوا۔ خاندان والے کہتے، چلو شکر ہے بیٹا بڑا ہے، گھر میں مرد ہو تو عورت کو تسلی رہتی ہے۔ نادیہ کو مراد کے بعد گھر میں کمی تو محسوس ہوئی، مگر غیر محفوظ ہونے کا احساس نہ ہوا، کیونکہ ڈینیل تھا۔ پھر جو مشکل حالات سے گزرنے کے بعد اچھے وقت آتے گئے، نادیہ کا رویہ ڈینیل کے ساتھ بدل گیا، کیونکہ وہ کماتا تھا اور وہ بلا جھجک خرچ کرتی۔ اس نے بڑی سے بڑی فرمائش پر بھی ڈینیل نے انکار نہ کیا۔ اپنے ہاتھوں سے ماں کے لیے مہنگے مہنگے تحفے خرید کر لاتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ماں نے اس وقت تک مجھ پر التفات کی نگاہ ڈالنا پسند نہیں کیا جب تک میرے پاس پیسہ نہ تھا۔ پیار محبت چاہیے تو دولت خرچ کرو، ورنہ ڈینیل مراد اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی محبت کرے۔ ان سب کے رویوں میں اس کے دل میں اپنی بیوی کے حوالے سے بھی شکوک ڈال دیے۔ ڈینیل کو یقین تھا، اگر وہ امیر نہ ہوتا تو سارا کی اس سے شادی نہ ہوتی، اس لیے وہ دن رات ایک کر کے اپنی مالی حالات کو بہتر سے بہتر بنانے میں مصروف رہتا۔ اس نے اپنے اندر سے ہر قسم کے جذبات کو ختم کر دیا۔ شادی کے بعد شاید ہی کوئی ایسا شخص ملا ہو اس کے سسرالیوں کے علاوہ جس نے یہ احساس نہ دلوایا کہ سارا کے سامنے ڈینیل کس قدر بدصورت ہے۔ اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ اس کا رنگ ان سب سے گہرا تھا، ہونٹ بڑے تھے، آنکھیں موٹی تھیں۔ جب بھی وہ سنتا کہ گورے لوگ بہت ریزسٹنٹ ہیں تو اندر ہی اندر
कहका लगाकर हंसता, क्योंकि इसका तजर्बा था कि एशियन लोगों से ज़्यादा रंग की बुनियाद पर लोगों को जज करने वाला और कोई नहीं। ये मुसलमान हैं जिनके प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं, हाँ मगर जिसका तकवा ज़्यादा हो। मगर यहाँ तो कलमा पढ़ने वाले एक इंसान की ज़िंदगी से खेल गए क्योंकि वो काला है। अभी तो वो एक पाकिस्तानी बाप में से होने की वजह से अपनी माँ के रंग से कम गहरा था। ऐसे ये सोच कर ही झुरझुरी आ जाती कि अगर इसकी माँ इस खानदान में आती तो ये लोग इसके साथ कैसा सलूक करते। अपनी शर्ट पर आयमा के आंसू की नमी महसूस करके चौंका, सर झुकाकर नरमी से पूछा, ओए मेरे बिल्ले को क्या हुआ है? क्या मैंने तुम्हें भी डराया है? आयमा ने नफ़ी में सर हिलाया। भाई, अयूब ने ऐसा क्यों किया? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्या जवाब देता? इसके तो सीने में दर्द था। दिल कर रहा था कहीं गायब हो जाए जहाँ ऐसे दिल के टुकड़े करने वाले अल्फाज ना सुनने को मिले। सारा कैसी है? इनके गाल पर नील पड़ गया है। डैनियल के सीने से सांस खींच कर निकली। इसका सामना कैसे करूँगा? वो आपके लिए परेशान हो रही थी। मम्मी मुझसे नाराज़ हो गई हैं। आप हक पर हैं। इनको अयूब से नाराज़ होना चाहिए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मम्मी को बस आपका साथ देना चाहिए। अयूब इनका अपना बेटा है। तो क्या हुआ जो आपने इनकी कोख से जन्म नहीं लिया? आपने इस घर को संभाला है, वरना अब्बा के बाद न जाने हमारा क्या बनता। ऐसे नहीं बोलो। देखा, आपको सुनकर तकलीफ़ होती है। जितना आपने इन सब के लिए किया, इनको आपका एहसान मानना चाहिए। मगर अयूब एहसान फरामोश निकला है। मुझे इससे नफ़रत महसूस होती है। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हेलो यंग लेडी, कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। मेरे ख्याल में आपको जाकर आराम करना चाहिए। कल कॉलेज है। आपने डिनर किया था? हाँ पक्का? एकदम। फिर आप भी आराम करें। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है। कुछ फ़ोन कॉल्स करनी है। अभी बहुत देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। कॉफ़ी या चाय ला कर दूँ? नहीं शुक्रिया, तुम जाओ। आप जानते हैं ना मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। वो इसके अंदाज पर मुस्कुराया। जी मेरी जान, एक तुम ही तो सारी दुनिया में जिसके जज्बात पर मुझे शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और मैं अकेली आपसे मोहब्बत नहीं करती। सारा भाभी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। आयमा इसको प्यार नहीं मजबूरी कहते हैं। गुड नाइट भाई। गुड नाइट गुड़िया। बहन के जाने के बाद वो पलक झपकाए बगैर दूर अंधेरे में देखता रहा। चेहरे पर अफसुर्दगी थी, संजीदगी थी, उदासी थी, तन्हाई थी। वो दरख्त देखते हैं जो बहुत ऊंचे चले जाते हैं, ऊपर जाकर तन्हा हो जाते हैं, खासकर अगर वो ऐसी जगह पर उगे हों जहाँ इर्द गिर्द या तो घासें या छोटे मोटे पौधे। इनके दरमियान खड़ा दरख्त खुद को अकेला ही महसूस करता है। वो पहले ही अपनी बीवी से मोहब्बत जैसे जज्बे की उम्मीद नहीं करता था, क्योंकि वो इसी मुआशरे की पैदावार थी जहाँ रंग के पीछे लोगों की पूरी शख्सियत मस्क कर दी जाती है। मगर अयूब, मारिया और इन जैसे दूसरे लोगों इसके लिए अपनी शादी को नॉर्मल अंदाज में चलाना मुश्किल बना रहे थे। आयमा के अल्फाज कान में गूंजे तो इसके चेहरे पर उदास मुस्कुराहट उभरी। सारा के घर के बिल मैं देता हूँ। इसके लिए मोहब्बत करना आसान है, एहसान उतारती है और देखने वाले इसको मोहब्बत का नाम देते हैं। अपनी हालत पर तरस खाते खुद ही हंसा। मिस्टर डैनियल मुराद, तुम्हारी ज़िंदगी तो स्टार प्लस के ड्रामों को मात दे देती है। पैर आगे को फैलाकर कुर्सी पर मजीद चौड़ा होकर लेट गया। बालों में हाथ फेरते हुए अगला सिगरेट सुलगाया। गहरी सी सांस अंदर खींचकर जहर को लंबे कश के साथ सीने में उतारा। फिर धुआं के मरगुलों को अंधेरे में फैलते देखने लगा। जब आसमान पर हल्की रोशनी फैलनी शुरू हुई, जिस्म ने मजीद सर्दी बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। वो इस कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। ठंड से हड्डियां जैसे अकड़ी हुई थीं। धीमे धीमे कदम उठाता वो कमरे में आया। दरवाज़ा बंद किया मगर लॉक नहीं था। इसने माथे पर तेवरी लेकर बेड की जानिब देखा। कमरे में लैंप की हल्की सी रोशनी थी। इसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और बेड के करीब आया। सारा के बालों ने इसका चेहरा पूरी तरह ढांपा था। वो बेड के पास नीचे कारपेट पर घुटनों के बल बैठ गया और सारा के चेहरे को सहलाते एहतियात से कहीं इसका गाल ना दुखा दे, साथ इसको आवाज़ दी, सारा। सारू। वो इसके ठंडे हाथों से चेहरे को दूर कर रही थी। मुसलसल उठाने से वो गुनूदगी में बोली, आंखें खोल कर मेरी बात सुनो। आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं। सॉरी, क्या हुआ है? पहले आंखें खोल कर मेरी तरफ देखो। डैन। सारा, आंखें खोल कर मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो नींद से भरी आवाज़ में बोली, सब खैर तो है ना? आप इस तरह क्यों बैठे हैं? वो सब याद आते ही हड़बड़ा कर उठी। आप फर्श पर क्यों बैठे हैं? ऊपर उठें। सारा, तुम आज के बाद रात के 12 बजे 1 बजे तक बालकनी पर बैठ कर मेरा इंतज़ार नहीं करोगी हैं? जब मैं घर पर ना हूँ, मम्मी वगैरह भी सो जाएं, तो तुम अपने कमरे के दरवाजे को लॉक करके अंदर रहोगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या अयूब की वजह से कह रहे हैं? मुझसे सवाल जवाब मत करो। मुझसे तुम सिर्फ वादा करो कि मेरी बात मानोगी। मगर डेन, हमारा घर महफूज है, यहाँ क्या खतरा?
تم میری ایک بات مان سکتی ہو، یہ گھر محفوظ نہیں، تمہارے لیے نہیں، اور جب تک تم میری غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھنے کا وعدہ نہیں کرتی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ سارا نے غور سے اس کے چہرے کو پڑھا، وہ ناراض تھا، پریشان اور بے چین۔ سارا نے ہمیشہ اس کو بہت پرسکون دیکھا تھا، اس لیے یہ ڈین اجنبی تھا۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ وعدہ کر رہی ہو؟ جی۔ کیا ایوب نے کبھی؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا گیا۔ سارا کا منہ کھل گیا، یہ کیا سوچ کر خود کو اذیت دے رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر سرگوشی میں بولا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ٹھیک نہیں کر پایا، مجھے ان پر اعتماد تھا، وہ میرا بھائی ہے اور بھائی آپ کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، مجھے کیا خبر تھی یہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہے۔ سارا سے مزید برداشت نہ ہوا، مضبوط الفاظ میں اعتماد سے بولی، ڈین میری طرف دیکھیں۔ اس نے ڈین کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے نگاہوں میں دیکھتے پوری یقین سے بولنا شروع کیا، میں نہیں جانتی ایوب نے آپ کے سامنے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی، شاید وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے مجھے استعمال کر رہا تھا، آپ کی پریشانی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ ایوب نے میرے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی، حقیقت تو یہ ہے ہمارے درمیان بات چیت ہی ضرورت کے تحت ہوتی ہے، اس کو کچھ چاہیے تو مجھے مخاطب کرتا ہے ورنہ کام سے کام رکھتا ہے۔ شوہر کو تسلی دلوانے کے چکر میں وہ یہ بات گول کر گئی کہ کبھی کبھار ایسا ہوا جب اس نے ایوب کی بڑی گہری نظروں کو خود پر فوکس دیکھا، آج کے بعد تم اس کا کام نہیں کرو گی، وہ میرا بھائی نہیں ہے، وہ سانپ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈین نے کمرے کی بتی جلائی۔ سارا نے اس کی حالت کا جائزہ لیا، اس کے دائیں ابرو کے اوپر خون جمع تھا، سیدھے ہاتھ کی جلد پھٹی تھی، مگر وہ ہر درد سے بے نیاز۔ لینڈ لائن اٹھا کر نمبر ملانے کے بعد فون کان سے لگائے دوسری جانب ٹک گیا۔ ہیلو، میں ڈینیل مراد بول رہا ہوں، مجھے اپنے گھر کے لیے ایک عدد گارڈ کی فوری ضرورت ہے۔ سارا اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ 3 منٹ تک ساری تفصیلات دینے کے بعد اس نے فون رکھا مگر اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کوئی جواب نہ آیا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ سارا نے کرسی پر رکھا گاؤن پہنا اور چلتی ہوئی آ کر عین اس کے سامنے رک گئی، اس کے ہاتھ سے فون لے کر واپس رکھا، ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد اس کو بازو سیدھے کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈینیل نے اس کا اشارہ سمجھ کر بازو اوپر اٹھائے، اس کی خون کے دھبوں والی شرٹ اتارنے کے بعد واش روم میں گئی، تولیے کو ڈیٹول ملے گرم پانی میں بھگو کر واپس آئی، پہلے اس کی پیشانی پر جمے خون کو صاف کیا، پھر اسی طرح نرمی سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ اتنا اونچا لمبا انسان اپنے بھائی کی زبان سے نکلے زہر سے کس قدر متاثر ہوا۔ سارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، الماری میں سے سوٹ نکال کر پاس رکھا، جس طرح شرٹ اتارتے وقت وہ اس کے اشاروں پر عمل کرتا گیا بالکل اسی طرح اس کے کہنے پر قمیض پہن لی۔ سارا نے شلوار اس کی گود میں رکھی۔ میں کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں، مجھے بھوک نہیں اور تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ڈین، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، آپ یہ ڈرے ہوئے باپ جیسا رد عمل دکھانا بند کریں جو اپنی اولاد کی حفاظت کے چکر میں کچھ زیادہ ہی پریشان ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ ڈین نے سر اٹھا کر اس کو گھوری سے نوازا۔ اپنی اسی عادت کی وجہ سے تم نے اپنے چہرے پر مکہ کھا لیا، تم باز کیوں نہیں آتی؟ کس عادت کی وجہ سے؟ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے، میں لڑائی ختم کروانا چاہ رہی تھی، تمہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، ابھی تو بچت ہو گئی، اگر جبڑا وغیرہ ٹوٹ جاتا تو پھر؟ مانتی ہوں آپ بڑے فٹ اور صحت مند انسان ہیں، مگر اب آپ محمد علی باکسر بھی نہیں جو ایک ہی مکے میں مجھے نوک آؤٹ کر دیتے۔ میں مانتا ہوں میں محمد علی نہیں اور نہ ہی تم مائک ٹائسن ہو جو مکہ کھا کر کھڑی رہتی، مگر میں ابھی تک شوقیہ طور پر ورزش میں باکسنگ کرتا ہوں۔ شوخر انسان، باڈی ایسے بنا رکھی ہے جیسے نمائش میں پیش کرنی ہو، خبردار جو تم نے میرے علاوہ کسی عورت کو یہ جسم دیکھنے کی اجازت دی، چھونا تو دور کی بات ہے، ورنہ میں مکے مار مار کر حشر کر دوں گی، دیکھنے والی کی آنکھ نکال لوں گی، تم سر سے پیر تک میرے ہو، سن رہے ہو؟ سارا ناخن چباتے ہوئے اس کو یک تک دیکھے جا رہی تھی۔ ڈین نے چونک کر اسے دیکھا، تھوڑی دیر مسکراتا دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، جی سن رہا ہوں، اور کچھ؟ سارا نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ کچھ اونچی آواز میں بول گئی؟ ڈینیل کی آنکھوں سے نکلنے والی گرمی اس کے شک کی تصدیق کر گئی۔ سارا نے پھٹی آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لیے۔ کمرے میں ڈین کا قہقہ گونجا، اگلے پل وہ اس کے لال پڑتے گالوں کی وجہ سے اس کو تنگ کرنے کی نیت سے بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرا اس قدر غور سے جائزہ لیتی ہو۔ سارا بت بنی کھڑی تھی، ایک پل کو منہ سے ہاتھ ہٹا کر بولی، اس وقت موت کے فرشتے مجھے لے جائیں، ان سے شکوہ نہیں۔ ڈینیل کے ہونٹ پھیل گئے۔ چلو شکر ہے، جس کو متاثر کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں اس نے آج اپنی پسندیدگی کا اعتراف تو کیا۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی شرارت سمجھے بغیر چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کے پاس آئی اور بڑی معصومیت سے پوچھا، کیا آپ واقعی مجھے متاثر کرنے کے لیے اتنی ورزش کرتے ہیں؟ ڈین نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہ دبایا۔ سارا کا ایک نیا روپ اس کے سامنے آیا تھا اور وہ اس گفتگو کو حد سے زیادہ پسند کر رہا تھا، اس لیے ڈرامہ کرتے سنجیدگی سے بولا، ظاہری بات ہے، اور کس لیے کروں گا؟ ہے، میں تو سمجھی تھی آپ کو فٹ رہنے کا شوق ہے۔ بے خیالی میں ڈین کے بالوں کو سیٹ کرتے بولی، ایک بات بتاؤں؟
آپ کو میرے لیے اتنی جان کھپانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ موٹے ہوتے, سخت مسلز کے بجائے آپ کا پیٹ نکلا ہوتا, تب بھی آپ مجھے اچھے لگتے. اچھا؟ ہاں, بلکہ ایک فائدہ ہونا تھا. ڈین نے اس کا ہاتھ پکڑا. کیسا فائدہ؟ فائدہ یہ ہوتا, دوسری لڑکیاں آپ کو منہ میں پانی لے کر ایسے نہ دیکھتی جیسے سامنے ڈین کے بجائے چاکلیٹ پڈنگ ہو. تو مجھے دیکھ کر چاکلیٹ پڈنگ یاد آتی ہے. ہاں, اور خاص وہ والی جس میں اعلیٰ قسم کا چاکلیٹ استعمال ہوا ہو. آپ ایک چمچ لو تو درمیان سے گرم چاکلیٹ نکلے. اف, چلیں کچھ کھا کر آتے ہیں. بڑی آسانی سے تم نے میرا دماغ ہلکا پھلکا کر دیا. مجھے علم نہیں تھا کہ تمہارے اندر یہ خوبی بھی ہے. وہ اس کی انگلیوں کے گرد اپنی لمبی انگلیاں لپیٹتے سارا کو بڑے غور سے دیکھتے دھیمے سے کہہ رہا تھا. مجھے ایسی جگہ کا پتہ ہے جہاں شہر کی سب سے اچھی چاکلیٹ پڈنگ ملتی ہے. آج رات تیار رہنا, میں تمہیں وہاں لے چلوں گا. سارا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا, پھر نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے پوچھا. مسٹر ڈین؟ یس. از اٹ اے ڈیٹ؟ ویل یو ول سی. اوکے, مسکراتے ہوئے بولی. ابھی کے لیے ایک مسئلہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے ڈنر نہیں کیا اور اب بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. اس لیے آپ بندی پر احسان کرتے ہوئے میرے ساتھ کچن میں چلیں. تم اپنے کھانے کی روٹین کب بدلو گی؟ جب آپ ڈنر گھر پر کرنا شروع کریں گے. اتنا کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی اور ڈین کا انتظار کیے بغیر کمرے میں چلی گئی. ڈین نے فوراً جوتے اتارے, اپنا ٹراؤزر بدلا اور پیروں میں سلیپر اڑستے ہوئے اس کے پیچھے آ گیا. ڈین کو دیکھتے ہی سارا نے پوچھا, کیا کھانا پسند کریں گے؟ کچھ ہلکا پھلکا دے دو. آملیٹ بنا دوں یا کوفتوں کے ساتھ پراٹھے لیں گے؟ میں اتنا بھاری کھانا نہیں کھا کر سوتا, اس لیے آملیٹ ہی بنا دو. سارا کو بہت کم موقع ملتا تھا ڈین کے لیے ناشتے کا اہتمام کرنے کا, کیونکہ وہ ناشتہ ہلکا پھلکا کرتا, اس لیے آج شوق سے اس کے لیے مشرومز, پالک, سن ڈرائڈ ٹماٹر وغیرہ ڈال کر آملیٹ بنایا. ساتھ کو چائے کا کپ دیا. اپنے لیے البتہ اس نے کوفتوں کے ساتھ پراٹھا اور اچار لیا. کھانے کے بعد وہ برتن اٹھا رہی تھی جب گیٹ پر بیل ہوئی. ڈینیل باہر چلا گیا. اس کے پیچھے دیکھتے سارا نے سوچا, یہ بالکل بھی خیال نہیں کرتا کہ شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے خود سے یوں جا کر دروازہ کھولنے کی؟ دوسری طرف کوئی چور ڈاکو بھی ہو سکتا ہے, اس کو کوئی نقصان پہنچا دے تو پھر؟ اللہ پاک سدا اس کی حفاظت کرے, اس کا بال بھی بیکا نہ ہو. اس نے آیت الکرسی پڑھی اور تصور میں ڈین کو لے کر اس پر پھونک ماری. ابھی صبح کے 4:45 ہوئے تھے, مگر آج خلاف معمول نادیہ بیگم بھی جلدی اٹھ گئیں. سارا کو کچن میں کھڑے دیکھ کر پہلا طنز کا تیر پھینکا. میرے بیٹے کی حالت بگاڑنے کے بعد یہاں شوہر کے ساتھ چونچلے ہو رہے ہیں. لوگوں میں انسانیت مر گئی ہے. یاد رکھنا, اگر میرا بیٹا اس گھر سے گیا تو تمہارا جینا حرام کر دوں گی. ممی, میرا کیا قصور ہے؟